بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ یا ربنا یا مولانا یا مالکنا یا کریمنا اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى انسان اپنی زندگی میں مسلسل سکون کی تلاش میں انسان اپنی زندگی میں مسلسل سکون کی تلاش میں موسم کے مطابق لباس کا بدلنا ہی سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ سرد موسم میں پتلا لباس پہننا، ٹھنڈا لباس پہننا دیوانگی ہے، اور گرم موسم میں موٹا لباس پہننا طبیعت کے ناموافق ہے۔ سکون لباس کی شکل میں ہو یا مکان کی شکل میں ہو، کھانے کی شکل میں ہو یا بیٹھنے کی شکل میں۔ ہمارے ہاں یہاں ہر شخص چاہتا ہے اسے ٹیک مل جائے تاکہ وہ سکون سے اس روحانی محفل میں بیٹھ سکے اور بات کو سن سکے۔ سخت گرمی ہو تو پنکھے کی تلاش ہوتی ہے کہ میرا پنکھا جو ہے میں پنکھے کے نیچے بیٹھوں تاکہ طبیعت میں سکون ملے، چین ملے۔ پہلے ہی دن سے انسان سکون کی تلاش میں ہے۔ میری بات پہ غور فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ آپ کی توجہ سے ہی اللہ جل شانہ کی برکت نازل ہوگی، اور اللہ جل شانہ ہمارے دلوں کے اندر کے برتن کو سیدھا فرمائیں گے، اور جس سے بات برتن کے اندر جائے گی۔ پہلے ہی دن سے انسان سکون کی تلاش میں ہے۔ بچے کو بے سکون کیا جائے رونے لگ جاتا ہے، اسی بچے کو حبس ملے، گرمی ملے، بے چینی ملے، بے سکونی ملے، رونے لگ جاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، بےتاب ہوتا ہے، اپنی بےتابی اور پریشانی کا اظہار رونے میں کرتا ہے، چیخنے میں کرتا ہے اور چلانے میں کرتا ہے۔ اور اسی بچے کو سکون مل جائے تو خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ ہم سارے سکون کی تلاش میں ہیں۔ اصل میں ہیں کیوں سکون کی تلاش میں؟ بنیادی طور پہ ہم جنت کے باسی ہیں، بنیادی طور پہ ہم جنت کے باسی ہیں، کیونکہ جنت میں رہتے تھے اور جنت سے اللہ جل شانہ نے زمین پہ بھیج دیا، اور پھر زمین پہ بھیج کے اللہ پاک نے پھر جنت کا شوق دے دیا، نکالا ہم کو جنت سے، دیا پھر شوق جنت کا۔ یہ حیرانی نہیں جاتی، پھر شوق جنت کا عطا کر دیا، ففروا الی اللہ، اب دوڑو میری طرف۔ تمہارے سامنے جب دنیا میں جاؤ گے بے شمار دوڑیں آئیں گی، مال کی، دولت کی، کرسی کی، اقتدار کی، حسن و جمال کی، چیزوں کی، لذات کی، خواہشات کی دوڑیں آئیں گی۔ اب ایک دوڑ سارا جہان ایک طرف دوڑ رہا اور ایک بندہ اکیلا ایک طرف دوڑ رہا، بڑی عجیب سی بات ہے۔ سارا جہان ایک طرف دوڑ رہا، ایک شخص اکیلا ایک طرف دوڑ رہا، انوکھی سی بات ہے۔ لیکن میرے مولا نے فرما دیا نہیں، دوڑنا ہے تو اب میری طرف دوڑو، اور سکون ملے گا تو پھر میرے نام میں ملے گا، سکون ملے گا تو میری محبت میں ملے گا، سکون ملے گا تو میری چاہت میں ملے گا، سکون ملے گا تو میرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی راستوں میں ملے گا، آپ کے طریقوں میں ملے گا۔ اور سکون کی راہیں ہیں نہیں کہیں، سکون کے راستے ہیں نہیں،
सब तरफ बेसुकूनी ही बेसुकूनी है, बेचैनी ही बेचैनी है। तो हम सारे के सारे बुनियादी तौर पे सुकून की तलाश में हैं। बुनियादी तौर पे इंसान बुनियादी तौर पे अव्वल दिन से लेकर आखिरी दिन तक सुकून की तलाश में है। मरीज बिस्तर मर्ग पे पड़ा होता है, मरीज बिस्तर पे पड़ा होता है, फिर कहता है मुझे सुकून चाहिए, लिटा दो जरा, तकिया नीचे से निकाल दो। फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं तकिया नीचे से और रख दो। फिर कहते हैं मुझे उठा के बिठा दो। फिर कहते हैं मुझे करवट पे लिटा दो। फिर कहते हैं मुझे दाएं लिटा दो, मुझे बाएं लिटा दो। ये सारी की सारी सुकून की तलाश है। बच्चा कहता है मुझे उठाए फिरो, फिर बच्चा कहता है मुझे छोड़ दो मैं खेलूं, फिर कहता है मैं चीजों को छेड़ूं। उसके दिल की तबीयत में तस्कीन जिस चीज को मिलती है, सब सुकून की तलाश है। अच्छा मकान बनाता है, अच्छा लिबास पहनता है, अच्छी गाड़ी लेता है, ज़ेब व ज़ीनत आरैश और ज़िबाइश को आजमाता है और उस पर फिर माल व ज़र लगाता है। ये सब सुकून की तलाश है। रिस्क के लिए लंबे लंबे सफर करता है, घर के लिए घर को छोड़ता, माँ बाप को छोड़ता, बीवी बच्चों को छोड़ता है। और वो रिस्क से मुराद रिस्क नहीं, वो ऐसा माल है जो उसको सुकून दे। इतना माल मिले कि जिसमें यह सुकून पुरसुकून हो जाए। फिर उस माल के साथ ऐसा मकान मिले, ऐसा बिस्तर मिले, ऐसा कमरा मिले, जिंदगी का ऐसा ओढ़ना बिछौना मिले जिसको उसको सुकून मिल जाए। यह सारा सुकून का निजाम है। एयर कंडीशन सुकून का निजाम, हीटर सुकून का निजाम, बड़ी गाड़ी सुकून का निजाम, बुलेट प्रूफ गाड़ी सुकून का निजाम, गाड़ी की बड़ी सीटें लग्जरी हो सुकून का निजाम, ऐसी गाड़ी जिसमें जंप ना हो, शौक उसके मजबूत हो सुकून का निजाम, ऐसी गाड़ी जो गर्मी सर्दी की बारिश तूफान के असरात को अंदर न आने दे सुकून का निजाम, ऐसी गाड़ी जिसमें ट्यूबलेस जो है उसके टायर हो ताकि वो पंक्चर ना हो या उसको ज्यादा नुकसान न पहुंचे सुकून का निजाम, ऐसी गाड़ी जिसके मोटे शीशे हो कोई तोड़ न सके सुकून का निजाम, ऐसा घर हो जिसके डबल शीशे, डबल पर्दे, मोटे पर्दे, फिर बारीक पर्दे, फिर पर्दों के ऊपर पर्दे, सुकून का निजाम। ये सारी की सारी हमारी राहें जो हैं वो सुकून का निजाम है। पहले साइकिल था, उसके चलाने के लिए मुशक्कत मेहनत करनी पड़ती थी, फिर उसकी शक्ल में मोटरसाइकिल आ गया जिसको मुशक्कत नहीं, उसे खुद मुशक्कत करनी पड़ती है। पहले इंसान को मुशक्कत करनी पड़ती थी, अब मोटरसाइकिल को, मशीन को खुद मुशक्कत करनी पड़ती है और वो उसे मंजिल में उससे पहले पहुंचाए सुकून का निजाम। अज़ल से लेकर अबद तक इंसान सुकून की तलाश में है। पत्थर के दौर से चला है, मशीन के दौर पे आया है, चांद की राहें उसने देख ली हैं, ये सब सुकून का निजाम। आप हैरान होंगे, हर आने वाला इंसान जो जिंदगी की जितना भी बहुत बड़ा सुकून पा चुका, जितने भी सुकून की राहें दे चुका, उसको अगर मौत के करीब पहुंचो कि उससे पूछो तुझे कोई जिंदगी में राहत मिली है, तो वो शिकवा करेगा, इजहार नहीं करेगा 100%। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि राहत का निजाम अल्लाह जल्ल शानहू ने कहीं और रखा है, तलाश कहीं और है। सुई गुम हुई है अंधेरे में, तलाश कर रहा है उजाले में। भाई तू उजाले में सुई क्यों तलाश कर रहा है? कहाँ वहां अंधेरा था? तो गुम तो वहां हुई थी अंधेरे में, तू तलाश कर रहा उजाले में। कहने लगे वहां रोशनी नहीं थी, क्योंकि यहाँ रोशनी है इसलिए मैं यहाँ तलाश कर रहा हूं। जिंदगी की दिन रात तो कहीं और है, जिसमें सुकून की राहें कहीं और हैं, तो तलाश कहीं और कर रहा। अब क्या किया जाए? और उससे अनोखी बात बताऊं, इंसान सुकून की तलाश करते करते आखिरकार कब्र में जाता है और कब्र में भी सुकून अगर ना मिले तो अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। सुकून की तलाश करते करते बड़ी कुर्सी सुकून की तलाश। मैं अभी 2-3 दिन पहले एक जस्टिस साहब के यहाँ बैठा हुआ था, बड़े देरीना ताल्लुकात, तो मैं उनसे नहीं मिला, फिर बुलाया, कहने लगे आप आते नहीं, मैं आता हूँ। चलो मैंने कहा मैं उधर आ रहा हूँ तो आऊंगा। तो अपने खास कमरे में मुझे ले गए, बातें करते रहे, बहुत हालात सुनाते रहे।
ان کے والد میرے والد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تعلق تھا. پھر وہ پرانی بات کرتے رہے. پھر اپنی زندگی کے حالات مجھے بتاتے رہے کہ یہ کیس ہوتے ہیں، اس طرح کی زندگی ہے، اس طرح کے دن رات ہیں. مجھے کہنے لگے کہ میں جس دور میں جسٹس بنا تھا میں عمرے پہ تھا اور مجھے وہیں جو ہے خواب آیا تھا اور یہ خواب میں دیکھتا تھا. بڑی کرسی کا حصول، سکون کی تلاش، ذہن کو سکون ملے گا، طبیعت کو راحت ملے گی، لوگ میرے آگے پیچھے ہوں گے، مجھے بڑی گاڑی ہوگی، بڑی سواری ہوگی. ایک اور جسٹس شمیم صاحب ابھی بنے ہیں، مجھے بتا رہے تھے، ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ کوئی سفارش نہیں، کوئی رشوت نہیں، کچھ نہیں، بس ایسے اللہ نے مجھے بنا دیا. عبقری کا پرانا قاری ہوں تو اب مجھے عبقری پڑھنے کا جو ہے شوق ہے، بہت ذوق ہے، اب وقت نہیں ملتا. میں نے کہا آپ نے تو سوچا ہوگا کہ جسٹس بنوں گا اور جسٹس بننے کے بعد میری طبیعت میں پرسکون. کہہ رہے یہی بات ہے. میں نے کہا اب. کہہ رہے نہیں. صرف یہ نہیں، انسان کہتا ہے کہ میرا مکان چھوٹا ہے، بڑا مکان لوں گا، گراسی پلاٹ ہوگا، پائیں باغ ہوگا، گرین بیلٹ ہوگی، اعلیٰ پھول ہوں گے، ڈبل دروازے ہوں گے، پھر مجھے کھڑکیاں ملیں گی، پھر میں ٹہل بھی سکوں گا، پھر واک بھی کر سکوں گا، پھر اچھا پرسکون جگہ ہوگی جہاں گاڑیوں کا دھواں، شور، آلودگی نہیں ہوگی. لیکن اس کو کہتے ہیں نا نگہداشت، مینٹیننس، اس کی نگہداشت اتنی زیادہ ہوتی ہے وہ سکون چلا جاتا ہے، پھر پریشانی بڑھ جاتی ہے اور وقتی سکون ہوتا ہے. ہمارے ایک چچا کے لڑکے نے بڑا مکان بنایا. اما رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کی بیوی آئی بیٹھی تھی، کہنے لگی کہ جب سے بڑا مکان بنایا تو میں تو صفائیاں کر کے تھک گئی ہوں، میں تو پریشان ہو گئی. ایک حصے کی صفائی ہوتی ہے، دوسرے کی سے شروع ہو جاتی ہے، پھر دوسرے دن پھر وہ چیز ویسے ہو جاتی ہے، پھر دھول مٹی آ جاتی ہے. میں نے تو بڑے شوق سے مکان بنایا تھا، چھوٹے مکان سے بڑے مکان پہ، کئی مرلے، کئی کنال کا، پتہ نہیں کتنے، 1.5-2 کنال کتنے کا مکان، اس سے بڑا. اور اب تو میں صفائیاں کر کے تھک گئی. تو پھر تو کہیں کسی راستے میں سکون ملا ہی نہ. ہم نے سمجھا تھا کہ سکون تو ان چیزوں میں ملے گا. جو بڑی گاڑی میں بیٹھا ہو نا، چھوٹی گاڑی والا اسے قابل رش نظروں سے دیکھتا ہے، سائیکل والا موٹر سائیکل کو رش کی نظروں سے دیکھتا ہے، اور موٹر سائیکل والا گاڑی والے کو، اور چھوٹی گاڑی والا بڑی گاڑی والے کو رش کی نظروں سے دیکھتا ہے، حیرت کی نظروں سے دیکھتا ہے. لیکن زندگی کا سکون نہ اس کے پاس نہ اس کے پاس. اگر اس کو ایک شعبے میں سکون ہے تو دوسرے میں بے سکونی ہے، اس کو گھر سے سکون ہے تو کاروبار سے بے سکونی ہے، کاروبار سے سکون ہے تو گھر سے بے سکونی ہے. اچھا دونوں طرف سے سکون ہے تو طبیعت میں بے سکونی ہے، کسی بیماری میں، عارضے میں اللہ نے لگا دیا. یہ کیا ہے سارا کچھ؟ کبھی سوچا آپ نے؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، سلجھے ہوئے انسان ہیں، بڑے شہر کے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، یہ کیا ہے سارا کچھ؟ یہ اصل میں ایک سبق دیا جا رہا ہے قدم قدم پہ. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. یہ سبق دیا جا رہا ہے. دراصل یہ سبق دیا جائے، ایک آدمی کھڑا ہو جائے اوپر جگہ ختم ہوگی بھائی. یہ سبق دیا جا رہا ہے. ان بزرگوں کو بٹھا تو نیچے نہ بیٹھنا ہے، ان کو بڑی مشکل سے سیڑھیاں چڑھ کے آئے ہیں، باقی کو ایک آدمی کھڑا ہو جائے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ سبق کی سمجھ آئی ہے میری؟ اللہ والو توجہ میری طرف نہیں ہے آپ حضرات کی، ہے پوری نہیں ہے. سکون کی راہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے بے سکون ہو گئے. ساری باتوں کا ترجمہ یہی ہے. سکون کی راہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے بے سکون ہو گئے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے، چھوٹا سا آدمی تھا، غربت، تنگ دستی، بیت الخلا ایک ہی تھا، اس کے آگے بوریا پڑا ہوا تھا، کوئی دروازہ تک نہیں تھا اس کا. ایک چھوٹا سا مکان تھا چھوٹے سے علاقے میں، تنگ سی گلی کے اندر. بیوی بچے تھے، بس کوئی سکڑا کے کوئی ادھر سو جاتا، کوئی ادھر سو جاتا. زندگی کے شب و روز گزر رہے تھے. پھر اللہ پاک نے وسعت عطا کی اور پھر کچھ مال اور چیزیں بڑھ گئی میرے پاس.
پھر اللہ پاک نے مال دیا، میں نے بڑے علاقے میں ایک بنا ہوا بڑا مکان لے لیا۔ اب جب بڑا مکان لیا تو میرا مال اور بڑھ گیا، چیزیں اور بڑھ گئیں۔ وہ کہنے لگے جو نیند اس چھوٹے مکان میں آتی تھی اب یہاں نہیں آتی۔ کہنے لگے حالانکہ ایسا بھی ہوتا تھا بعض اوقات بچے کے پاؤں لگ جاتے تھے، جگہ تھوڑی تھی، بچے قریب ایسے سمٹ سمٹا کے سوئے ہوئے، کبھی کسی کی لات لگ گئی، کسی کا پاؤں لگ گیا، ہلکی سی چونک سی ہوتی تھی، پھر گہرائی میں چلا جاتا تھا نیند کی، وہاں نہیں آتا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس کی آپ کو وجہ آپ کے سامنے ہوگی۔ وہ کہنے لگے جتنی بڑی چیز ہوتی ہے اس کی نگہداشت اتنی بڑی ہوتی ہے، جتنی اس کی نگہداشت ہوگی اتنی اس کی ٹینشن ہوگی، اتنی ٹینشن ہوگی پھر اتنی ذہنی پریشانی شروع ہو جائے گی۔ ہم نے اصل میں کچھ فیصلہ اور سمجھا، ہم نے دنیا کو جی لگانے کی دنیا سمجھ کے اسی میں سارے فیصلے راحت کے کرنا شروع کر دیے، اور یہی چیز کافر کو دھوکہ لگا اور یہی مومن کو دھوکہ لگا۔ کافر رب کو اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول بیٹھا، اور مومن جو ہے اس نے رب کو یاد رکھا، حبیب کو مانا، لیکن اس کی ماننا بھول بیٹھا۔ کافر نے رب کو جانا نہیں، مسلمان نے رب کو جانا تو صحیح، مانا نہیں، جانا تو صحیح مانا نہیں۔ اب یہ دھوکہ لگ بیٹھا میں، اور یہ دھوکہ کھا گیا، اس لیے کہیں راحت کا سامان نہ ملا، سکون کا سامان، اس لیے کہیں راحت کا سامان نہ ملا، سکون کا سامان نہ ملا۔ ایک چیز بتائیں مجھے، آپ سب سے ایک سوال ہے، اسٹیشن پہ کسی بندے کو آپ نے شکوہ کرتے نہیں دیکھا، نہ پانی ملتا ہے، نہ ایئر کنڈیشن ملتا ہے، نہ بستر ملتا ہے، نہ سامان ملتا ہے، نہ پاؤں پھیلانے کی جگہ ملتی ہے، کتنی دیر سے 2 دن سے پڑا ہوں، ٹرین کا انتظار ہے، دیکھو تو صرف میرے اوپر پنکھا نہیں، یہ چیز نہیں، یہاں اچھا بیت الخلاء نہیں، یہ نہیں، کوئی نہیں ملے گا، کوئی شکوہ کرنے والا نہیں ملے گا، ہر شخص متلاشی نظروں والا ملے گا کہ میری سواری کب آئے گی اور میں کب جاؤں گا۔ جو مسافر ہوتا ہے اس کے دن رات ایسے گزر جاتے ہیں، اگر اسے اللہ پاک نے اچھا مال دیا ہے، اچھا پہناوا دیا ہے، اچھی چیزیں دی ہیں، وہ پہن لے گا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا مفہوم ہے کہ متکبر کے بارے میں آپ بات فرما رہے تھے، تو صحابہ نے آج کیا سوچنا، ہم تو اچھا مکان پسند کرتے ہیں، اچھی جوتی پسند کرتے ہیں، اچھا لباس پسند کرتے ہیں، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تکبر تو نہیں ہے، اچھا لباس، اچھی جوتی، اچھی سواری، اچھا مکان، یہ تکبر تو نہیں ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ آدمی بازو کھلا کے چلے اور بازو ہلاتا ہوا چلے اور اس کے اندر حقارت ہو اور اپنی بڑائی ہو اور دوسروں کی کمتری ہو، تکبر تو یہ ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اگر اللہ جل شانہ نے کسی کو رزق حلال جیسی نعمتیں عطا فرما دی ہیں تو ان نعمتوں کا اظہار کر رہا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو کوئی حرج نہیں۔ سکون کی راہیں جو ہیں وہ اللہ پاک جل شانہ نے رمضان کے اندر دے دی تھی مجھے آپ کو، اب رمضان کے گزرنے کے بعد اب سکون کی راہیں اللہ پاک جل شانہ نے جو دی تھی وہ تھی قیام اللیل، رات کا تھوڑا حصہ جاگ لینا، پھر سو بھی جانا، پھر دن کا تھوڑا حصہ جو ہے کچھ خاموش، ایک عبادت ہے، ایک چھپی ہوئی عبادت، روزہ جس کا نام روزہ ہے، جس کا اظہار نہیں ہے۔ روزہ ایک ایسی چھپی ہوئی عبادت ہے، اظہار نہیں ہے۔ آدمی بھوکا ہے، پیاسا ہے، پتہ ہی نہیں کسی کو، کیوں؟ نمازی کے لیے اظہار ہے نماز کا پڑھنا، وضو کے لیے اظہار ہے پانی کے ساتھ ایک عمل کرنا جس کو وضو کہتے ہیں، صدقے کے لیے اظہار ہے مال کا کسی کو دینا، اس میں ایک بندہ دوسرے کے ساتھ شریک ہو تو صدقہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ میں کسی کی دوسرے کو شریک کرنا پڑتا ہے کہ تو تب زکوٰۃ ملتی ہے نا، زمین کو دیتے ہیں زمین نکل جائے، زکوٰۃ اس چیز کا نام تو ہے نہیں۔ روزہ واحد عبادت ہے جس میں انسان کا کسی چیز کے معاملے میں اظہار نہیں، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اس کا نام روزہ ہے۔ اب روزے کے نام پہ اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو جو راستے دیے ہیں، لائن دی ہے تقوی کی، اب اللہ جل شانہ کے تعلق کی اور اللہ پاک کی محبت کی، یہ جو راستے دیے ہیں، یہ جو راہیں دی ہیں اللہ جل شانہ نے،
یہ اب ان پہ عمل کرنے کا راستہ، ان پہ عمل کرنے کا میدان اب ہے. اب شوال شروع ہو چکا، اب ہے ان پہ عمل کرنے کا میدان. اب ہم سوچیں کہ اب ہم جو ہے روزے کے نام پہ جو صبر سیکھا تھا، روزے کے نام پہ جو آنکھوں کا رک جانا سیکھا تھا، اور روزے کے نام پہ جو کانوں کا رک جانا سیکھا تھا، اور روزے کے نام پہ جو اپنے رزق کی احتیاط سیکھی تھی، اور روزے کے نام پہ اپنے آپ کو کسی چیز سے بچانا سیکھا تھا، اور اللہ کی راہ میں لگانا سیکھا تھا، یہ اب اس کی مشق شروع ہو گئی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ خیال کرنا عید کے نام پہ لٹ نہ جانا، اور عید کے نام پہ اپنی پچھلی پونچھی ساری ضائع نہ کر جانا اللہ والے. اور مجھے امید ہے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اللہ پاک آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے. آپ نے یقیناً اس کی حفاظت کی ہوگی، اور صرف وہ حفاظت عید تک نہیں، اس کا فیصلہ عید تک نہیں، اور اس حفاظت کا نظام، اس حفاظت کی ترتیب عید تک نہیں ہے اللہ والوں، عید تک نہیں ہے، بلکہ اس حفاظت کی ترتیب ساری زندگی آئندہ رمضان تک ہے. اللہ جل شانہ نے رمضان کے نام پہ جو راہیں دی ہیں وہ یہ دی ہیں، بھوکا رہ کے سکون میں آنا سیکھو، جاگ کے سکون میں آنا سیکھو، رک کے حلال سامنے موجود ہے اس سے بچ کے سکون میں آنا سیکھو. اللہ نے ایک راستہ دیا مجھے آپ کو، اور یہ صحابہ نے سیکھا تھا. صحابہ بھوکا رہ کے، پیاسے رہ کے، اور صحابہ کے اندر اچھا پہناوا، اچھا پہننا، اچھا لباس، اچھی سواری نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی مانی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی، اور زندگیوں میں سکون تھا اور راحت تھی. اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے سارے عالم کا انہیں حکمران بنا دیا، سارے عالم کے اوپر انہوں نے حکمرانی کی. اور پھر ایک وقت ایسا آیا سارے عالم کی دولت اللہ نے ان کے قدموں میں ڈالی. زندگی کی اگر نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کا اظہار میں نے حدیث سے ثابت کر دیا کہ اگر اللہ نے اچھی چیزیں دی ہیں ان کو اچھا کر کے استعمال کرنے میں حرج نہیں. اگر حلال راہوں، حلال راستوں کے ذریعے اللہ پاک نے کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ان کا استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن ان پر استعمال تو ہے، ان پہ انحصار نہیں ہے. یہ لفظ یاد رکھیے گا اللہ والے، ان کا استعمال تو ہے، ان پہ انحصار نہیں ہے. جیسے کہ ٹرین کی اعلیٰ سے اعلیٰ اگر جیب میں پیسے ہوں کلاس لیتے ہیں، جہاز کی اعلیٰ سے اعلیٰ کلاس لیتے ہیں، کلب کلاس لیتے ہیں، فرسٹ کلاس ٹرین کی لے لیتے ہیں. اگر اللہ پاک نے وسعت دی ہے رزق حلال میں تو اچھی گاڑی لے لیتے ہیں. اب ان کا نعمتوں کا، آسائش کا، آرام کا استعمال تو ہے، اس پہ انحصار نہیں ہوتا کہ اس گاڑی پہ سدا تو بیٹھنا نہیں، پھر ہی آپ نے واپس گھر لوٹنا ہے. اس ٹرین پہ، اس لگژری سواری پہ، اس کلاس جہاز میں، یا VIP جو ہے راہوں میں رہ کے ان پہ انحصار نہیں ہے. انحصار زندگی کی اس منزل پہ ہے جس پہ سدا رہنا ہے. اور مومن کی زندگی کی منزل آخرت ہے. جس کے سامنے آخرت ہوتی ہے وہ چیزیں استعمال تو کرتا ہے، ان پہ انحصار نہیں کرتا، ان پہ بھروسہ نہیں کرتا. سکون اللہ جل شانہ نے اپنے راستوں میں دیا ہے، اپنی راہوں میں دیا. اللہ والوں، سکون کے راستے اللہ جل شانہ نے اپنے ساتھ لگا دیے ہیں. جتنی بھی سکون کی سڑکیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے نام سے نکلتی ہیں. آپ کبھی لفظ اللہ کو دیکھیں، اللہ کو دیکھیں، لفظ اللہ کو دیکھیں. لفظ اللہ جو ہے نیچے سے بندھا ہوا، اوپر سے کھلا ہوا ہے. آپ ان لفظوں پہ غور کریں. آج ایک چھوٹا سا نقطہ، ایک موتی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا. لفظ اللہ کو آپ غور سے دیکھیے، اور ویسے بھی لفظ اللہ کو غور سے دیکھنا نور میں، دل میں نور لاتا ہے. جیسے قرآن کو دیکھنا ہی ایک مستقل نور ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ جب کسی کو بیعت فرماتے تھے، اور توبہ، بیعت دراصل توبہ کا نام ہے، توبہ کراتے تھے
ایک لفظ فرماتے تھے، اور جب میں بھی بڑوں کی ابتدا میں جو حضرات بیت ہوتے ہیں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور وہی عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھا کریں، اور قرآن پاک کا دیکھنا خود ایک عبادت ہے۔ لفظ اللہ کو دیکھنا، صرف آپ ٹکٹکی باندھ کے لفظ اللہ کو موٹا موٹا لکھ کے گھر کے کسی حصے میں لگائیں اور اس کو دیکھیں، اور تصور میں کریں کہ یہ لفظ میرے دل میں اتر گیا ہے، اور یہ لفظ کا تصور میرے دل میں آ گیا ہے، اس لفظ کا عکس میرے دل میں آ گیا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد پھر سوچنا شروع کر دیں کہ اس لفظ کی حقیقت، اللہ کی حقیقت میرے دل میں آ گئی ہے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد روزانہ کی 10 15 20 منٹ کی مشق، آپ اس تصور سے اللہ کے نام کو دیکھتے ہوئے سفید کاغذ میں سیاہ سیاہی سے لکھا ہوا اللہ کا نام ہو، سفید کاغذ پہ سیاہ سیاہی سے لکھا ہوا موٹا موٹا بہت موٹا اللہ جل شانہ کا نام ہو، اور تصور یہی ہو کہ اس کی حقیقت آ گئی ہے۔ آپ کچھ ہی عرصے کے بعد دل کی دنیا کے اندر نور دیکھیں، دل کی دنیا کے اندر تلاطم دیکھیں، دل کی دنیا کے اندر وجدان دیکھیں، اور دل کی دنیا کے اندر اللہ کے نام کا سرور دیکھیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، اللہ والو، جو اللہ کا نام ہے وہ اوپر سے جو اٹھا ہوا ہے، اوپر سے اس کی جو نوکیں ہیں وہ بند نہیں ہیں، نیچے والی نوکیں بند ہیں۔ ایسے اس لیے کہ جو اس نام سے دل لگائے گا، اللہ اس کے نیچے جانے کے راستے بند کر کے اوپر کی راہیں کھول دے گا۔ نیچے سجین ہے، جہنم ہے، قرآن کہتا ہے، اوپر علیین ہے، جنت ہے، قرآن کہتا ہے، اوپر کی راہیں کھلی ہیں، اوپر کے راستے بے بہا ہیں، نیچے کے راستے اللہ نے گول کر کے بند کر دیے۔ اللہ میرا کہتا ہے، میرے بندے تو سمجھتا ہے تو صرف میرے نام کے حرفوں کو ہی دیکھ کے سمجھ لے، صرف میرے نام کے حرفوں کو دیکھ لے، اس کے نیچے راستے بند ہیں، اوپر کی راہیں کھلی ہیں، اور اوپر کی راہیں جتنی محنت کر کھلی ہوئی ہیں، نیچے کی راہوں پہ جتنی محنت کرے گا وہ بند ہی رہیں گی۔ ایک سبق ہے۔ اور دیکھو، نیچے جتنا جاؤ گے گھٹن ہے، اوپر جتنا جاؤ گے کھلی فضا ہے۔ جہنم میں گھٹن ہے، جنت کھلی فضاؤں کا نام ہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد ہے، اور تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد ہے۔ اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ محبت، اور اللہ کے نام کے ساتھ پیار، اللہ کے نام کے ساتھ پیار۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے عرشوں میں تذکرہ ہوا کہ میرے وہ خلیل ہیں، اور خلیل کے کئی معنی ہیں۔ ان میں ایک معنی یہ بھی ہے، عاشقانہ معنی، کہ ایسا محبت، ایسی محبت جس محبت کے اندر خلا نہ ہو، جس محبت کے اندر خلا نہ ہو، یعنی آپ دونوں انگلیوں کو آپس میں ملائیں اور زور سے ملائیں، ان کے درمیان کوئی خلا رہے گا ہی نہیں۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ ایسے ابراہیم علیہ السلام جڑے ہوئے تھے کہ آپس میں درمیان میں کوئی راستہ تھا ہی نہیں جس میں شیطان کوئی شرارت کر سکے، یا کوئی راہیں جدا ہو سکیں، یا درمیان میں کوئی خلا تھا ہی نہیں۔ اللہ جل شانہ کی محبت میں ایسے رنگے ہوئے تھے، ایسے ملے ہوئے تھے کہ ان کے اور اللہ کے درمیان بس اتنا فاصلہ تھا جتنا کہ دو انگلیاں آپس میں زور سے ملی ہوئی۔ اس کو خلیل کہتے ہیں۔ تو عرش میں ان کا تذکرہ ہوا، اللہ جل شانہ نے ان کی محبت پہ فخر فرمایا۔ تو فرشتے کہنے لگے، یا اللہ، ایسے محبوب کی اگر تھوڑا سا امتحان لے لیا جائے، تو چونکہ اللہ جل شانہ کو ان کی محبت پہ ناز تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا، جاؤ لے لو جا کے امتحان۔ اب ان کا امتحان لینے کے لیے ایک فرشتہ زمین پہ آیا، اور یہ بکریاں چرا رہے ہیں۔ انہوں نے لجاہ قلبی کے ساتھ، فرشتے نے لجاہ قلبی کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ، سوچ اور ساز کے ساتھ، سوچو تو صحیح، اللہ کا نام ہو، فرشتے کی زبان ہو، اور پھر
عاشق کے سامنے ابراہیم جیسے ہستی ہوں تو کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی؟ اس منظر کشی کے لیے کوئی شخص اپنی لاکھ کوششیں کرے وہ منظر کھینچ نہیں سکتا۔ انہوں نے جس کیفیت کے ساتھ اللہ کہا نا، بس فرشتے نے یہ تڑپ گئے، بکریوں کی نگہبانی اور نگہداشتی چھوڑ دی، بکریوں کی طرف توجہ چھوڑ دی، اور وہی بات سامنے آئی کہ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، بس خانہ دل آباد رہے، میرا گھر بار سب لٹ جائے لیکن تیرا نام آ جائے، بس سمجھ لے میرا سب کچھ آباد ہو گیا، کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ اب یہ تڑپ گئے، ایک دم تڑپ گئے، یکایک تڑپ گئے، اور کہنے لگے یہ نام تو پھر تو لے لے، اس نام میں لذت ہے، اس نام میں مٹھاس ہے، اس نام میں لذت ہے، اس نام میں مٹھاس ہے۔ میں ابھی پرسوں کی بات ہے، میں صحرائے بہاولپور انڈیا کے بارڈر کے قریب ایک شخص کے پاس گیا۔ بہت عرصہ پہلے عام ڈاک میں خط آیا میرے پاس کہ اس وقت میں لالٹین کی روشنی میں اب قریب پڑھ رہا ہوں جہاں لائٹ بجلی نہیں ہے، اور لالٹین کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں، اور اب قریب میری جان ہے، اس کا انتظار رہتا ہے۔ دور کہیں جا کے بہاولپور سے میں بڑا لمبا سفر کر کے اب قریب خرید کے لاتا ہوں، اور کیا ہو کہ آپ اگر میری کبھی دعوت قبول کر لیں، میں ایک نہایت فقیر آدمی ہوں، سفید پوش آدمی، غریب آدمی ہوں، ایک مسجد کی تھوڑی سی خدمت کر دیتا ہوں، بس ایک صحرا کے اندر رہتا ہوں۔ میں نے وہ خط سنبھال کے رکھ لیا، اس کا وہاں ٹیلی نار چلتا ہے، وہ ٹیلی نار کا نمبر بھی تھا، اسے فون کیا، بڑا خوش ہوا۔ ابھی جو ہے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے غریب کی دعوت رد نہ کیا کرو، اور خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے غریب اور غلام کی دعوت قبول فرماتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے میں نے فون پہ کہا، میں نے کہا طارق بول رہا ہوں، تو جو کام محضر ہو میں حاضر ہونا چاہتا ہوں آپ کے پاس، آپ کی دعوت قبول ہے۔ بڑے خوش ہوئے۔ خیر ان کے پاس لمبا سفر کر کے کچھ احباب کو اور بھی عرض کیا، وہ بھی آ گئے، وہاں پہنچے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، بڑا دور سفر کیا، بہت لمبا سفر کیا، تو کہنے لگے کہ میں جہاں آپ کو بٹھایا ہے یہ کسی دوست کا گھر ہے، وہاں بجلی تھی، جہاں میرا گھر ہے وہاں بجلی نہیں ہے، ابکری وہاں پڑتا ہوں، اور مجھے استنبول کا ابکری نہیں ملا، ڈھونڈ ڈانٹ کے آیا، ایک آدھ ملا، وہ لوگ اٹھا کے لے گئے، چلو میں نے کہا میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ بہت خوش ہوئے، عجیب وہاں کہانیاں ہوئی، عجیب واقعات ہوئے۔ جس چیز کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم واپس آ رہے تھے، دن ڈوب رہا تھا، صحرا کے اندر اصول ہے ریت پہ جب روشنی پڑتی ہے نا، سورج کی ڈوبتی روشنی اور ایک گولڈن ایک کلر ہوتا ہے، ایک سنہری روشنی ہوتی ہے، تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے اپنے محبوب رب کو اس گولڈن روشنی سے تشبیہ دی۔ اسی وقت بے ساختہ میرے اندر آیا، ساون مٹھڑا شام سلونا، اس لفظ کو سمجھے آپ، ساول مٹھڑا شام سلونا، میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو۔ ایک صاحب ہیں پٹھانے خان، انہوں نے ان کی کافی گئی ہے لیکن سن نہیں سکتے کہ وہ ساز کے ساتھ ہے۔ اس میں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دیوان میں ہے، میں نے جب صحرا کے اندر گاڑی تیز رفتار سفر کر رہی تھی، میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تو ایک دم ایسے دیکھا تو صحرا کے اندر کی روشنی، دن ڈوب رہا تھا اور وہاں ایک روشنی گولڈن رنگ کی تھی۔ مجھے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تشبیہ یاد آئی کہ شاعر اپنے محبوب کے لیے 70 تشبیہیں دیتا ہے کہ میرا محبوب ایسا ہے، میرا محبوب ایسا ہے۔ وہ مجنوں تو تھا نا، مجنوں، وہ لیلا جو تھی، لیلا کہتے ہیں کالی رات کو اتنی کالی تھی، بس دیوانہ ہو گیا تھا، کالی اتنی تھی جیسے کالی رات، لیل کہتے ہیں رات کو عربی میں، اور لیلا کہتے ہیں اتنی کالی کو، اور خود بڑا سونا تھا، میں پاگل ہو گیا۔
خواجہ صاحب رحمت، اور وہ ہزاروں تشبیہیں دیتا تھا اپنے محبوب کی. تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ جل شانہ کے ساتھ جو محبت کی تشبیہ دی ہے نا، وہ یہی ہے کہ ساول مچھڑا شام سلونا، کہ ایسا میرا ساول مچھڑا ہے، میٹھا میٹھا ساول ہے، جیسے سلونی شام ہوتی ہے نا. آپ سمجھ آئی؟ سلونی تو سمجھتے ہیں نا، چٹخارے دار. جیسے شام چٹخارے دار ہوتی ہے صحرا کی، ایسا جس میں اس کو دیکھتے ہوئے لذت اور مزہ آتا ہے، میرا محبوب بھی ایسا ہے، ساول مچھڑا شام سلونا. تو اسی وقت میرے من میں ایک بات آئی، میں نے کہا جس چیز سے محبت ہوتی ہے پھر 70 مثالیں 70 تشبیہیں اس کے لیے دی جاتی ہے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کو اللہ جل شانہ سے محبت تھی، اللہ کی محبت میں رنگے ہوئے تھے. تو یہ لفظ اب سامنے، اب مجھے سمجھ آیا اتنے عرصے کے بعد. پڑھا تو تھا میں نے، لیکن صحرا کی شام میں نے جب دیکھی، دوڑتی گاڑی میں صحرا کی شام میں نے دیکھی. ہم نے ڈوبتی میں عصر پڑھی، جماعت کرائی، عصر اپنی جماعت کرائی، عصر پڑھی. عصر کے بعد نکلتے ابھی ہم صحرا میں تھے، وہیں جو ہے دن ڈوبنا شروع ہو گیا اور سورج اپنی ٹکیا کے ساتھ ڈوبا. تو وہاں ایک روشنی پڑی اور وہ خوبصورت روشنی کا عکس جو ہے اللہ کی محبت کو دل میں بٹھا گیا. تو یہ جب اللہ سنا نا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کا نام سنا نا، تو اللہ جل شانہ کا جب نام سنا تو اللہ کے نام میں تڑپ گئے. اور اس شخص جو فرشتے کے روپ میں ایک شخص تھا، انسان کے روپ میں وہ فرشتہ تھا، وہ شخص اس سے عرض کیا کہ یہ نام پھر لے لے. اس نے کہا اس سے تو کچھ لگے گا، کیا چاہتا ہے؟ کہا یہ جو بکریاں ہیں آدھی دے دے. چلے آدھی بکریاں تیری، یہ نام پھر لے. اب وہ فرشتے کی زبان اور رب کا نام، کمال ہے، کیا منظر ہوگا. اور پھر اس نے اللہ جل شانہ کا نام لیا، اور جب پھر اللہ کا نام لیا نا تو پھر من کے اندر وہ جا کے چوٹ لگی کہ ساول مچھڑا شام سلونا. پھر وہ کیفیت پیدا ہوئی، پھر وہ مدجزر کی کیفیت پیدا ہوئی، پھر وہ اندر ایک وجدان پیدا ہوا اور تار ہلنے لگا اس کے نام کی محبت میں، اور جسم کی ہر تار سے اللہ اللہ نکلنے لگا. تو ابھی ہم بیٹھ کے ذکر کریں گے نا، آج نوچندی جمعرات ہے، نوچندی ہے نا، تو ذکر کریں گے سلطان الاذکار. تو اس میں بیٹھ کے پتہ چلے گا کہ ہمارے من کے کس رگ میں سے اللہ جل شانہ کی محبت کا تار نکلتا ہے، اور اس تار میں سے کون سی آواز نکلتی ہے. تو اپنے آپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ پھر وجدان یہ سلسلہ قاضی کا جو ذکر ہے نا ہمارا، یہ اونچا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آدمی پھر اپنے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں. پھر صبر کی ساری کیفیتیں ختم ہو جاتی ہیں. جیسے کسی کو غم زیادہ ہو، میری بات کو غور سے سمجھنا، جس کو غم زیادہ ہو فکر اور بہت زیادہ ہو تو پھر اس کی دھاڑیں نکل جاتی ہیں، ہائے نکل جاتی ہے، وہ اپنے رونے کو ضبط نہیں کر پاتا. اسی طرح اللہ جل شانہ کی محبت جب زیادہ ہوتی ہے اور اللہ پاک کے نام کی ضرب دل پہ لگتی ہے تو اندر چونکہ اللہ بسا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کا نام جو ہے ایسے انداز سے نکلتا ہے کہ پھر آوازیں نکل جاتی ہیں اونچی اونچی. اسی کو ذکر بالجہر کہتے ہیں، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. یہ شرک نہیں ہے، یہ غیر شرعی چیز نہیں ہے. اللہ کے فضل سے یہ فقیر کوشش کرتا ہے خود بھی اپنے احباب کو بھی قرآن اور سنت کے دائرے میں لے کے چلے. ایسا نہ ہو میری ذات سے مخلوق خدا گمراہ ہو جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس سے عرض کیا کہ یہ محبت بڑا نام پھر دے دیا جائے. تو کہنے لگے آپ آدھی بکریاں اور کہنے لگے ساری تیری. اب اللہ جل شانہ کا پھر نام اللہ جو لیا نا، بس وہ ساری اندر کی چاہتیں امڑ آئیں. جس چیز میں مزہ ہو اس میں پیٹ بھرتا ہے، دل نہیں بھرتا. سمجھ گئے؟ جس چیز لذت ہو نا اس میں پیٹ بھرتا ہے، دل نہیں بھرتا. انہوں نے ہمارے لیے بینگن اور آلو پکا
پکائے ہوئے تھے، ابھی جو ہم کھائے نا ایسے لذیذ تھے، پیٹ بھر گیا دل نہ بھرا. دیسی مرغی بھی چھوٹی چھوٹی کر کے پکائی ہوئی تھی، لیکن بینگن آلو کے اندر جو لذت تھی وہ پیٹ بھر گیا دل نہ بھرا. بینگن آلو پکائے ہوئے تھے، سادہ سی روٹی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا، تو وہ ایک فرشتہ کہنے لگا انسان کے روپ میں، ہے کیا تیرے پاس بچا ہوا؟ بکریاں تو ساری گئیں. تو کہنے لگے میں یہ غلام بنا لے مجھے اپنا، پھر تیری بکریوں کی خدمت کرتا رہا. مجھے اپنا غلام بنا لے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، بس تو نے خرید کر انمول کر دیا. اس لیے کہتا ہوں اس تسبیح خانے سے دور نہ رہا کرو اللہ والو، وقفے نہ کر جایا کرو لمبے لمبے، اس سے دور نہ رہا کرو. دنیا کی مصروفیتیں ہیں، بس مر جائیں گے ہم سارے کے سارے. میں ابھی رات اپنے ایک استاد تھے جن کے پاس 5ویں 6ٹھی جماعت پڑھتا تھا 7ویں، ان کا کہیں سے نمبر ڈھونڈا کہاں رہتے ہیں. استاد ہوتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے پرانے استادوں سے جا کے ملوں. کہیں دور جا کے رات کو وہ ایک پانی کا جوہر بنا ہوا تھا گندے پانی کا، کسی دور میں بٹھا بنا، اس میں سے وہ مٹی نکالتے کوئی 80-90 سال پہلے کا پرانا بٹھا تھا، وہاں گندا پانی کا چھپڑ بن گیا، جوہر بن گیا. اس کے کنارے وہ رہتے تھے، اس کے کنارے. ان کے ہاں میں رات کو بیٹھا ہوا تھا، گزشتہ رات کو بڑی محبت سے خوش ہوئے کہ سنا ہے کہ تیری بڑی شہرت ہو گئی ہے. تو میں نے کہا جی آسمانوں پہ شاید نہ ہو، زمین پہ ہو گئی تو کیا حرج ہے، میں تو آپ سے دعا کرانے آیا ہوں کہ آسمانوں میں شہرت ہو جائے. تو میں نے ان سے عرض کیا یہ قبرستان کون سا ہے؟ کہنے لگے یہ وہ قبرستان ہے، نام بتایا. میں نے کہا وہ تو سڑک کے دوسری پار ہے. کہنے لگے ایک ہی ہے. 5-6 ایکڑ دور کا راستہ درمیان میں وہ سارا کا سارا مٹی میں بٹھا بن گیا، یعنی اینٹیں بن گئی. وہ سارا قبرستان تھا، پرانا قبرستان تھا. تلک الایام نداولها بین الناس، نظام عالم بدلتا ہے. اب وہ 3-4 ٹکڑوں میں قبرستان ہے، ایک ٹکڑا یہاں ہے، چھوٹا سا وہاں ہے، کچھ وہاں ہے، کچھ وہاں ہے. یہ کیا ہوا؟ بس نظام عالم بدلتا گیا. انسان تو انسان بھی مٹ گئے، قبریں تو قبریں، ان کی قبریں بھی مٹ گئیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان کی قبروں کے اندر بٹھے بن گئے اور وہ انسان کے جسم کی مٹی اینٹیں بن کے کہاں سے کہاں لگ گئی. جب ہونا ہی ہمارے ساتھ یہی ہے، جب ہونا ہی یہی ہے تو جس نے ہمیشہ رہنا ہے اسی کے ساتھ دوستی لگا لے. سکون کے راستے صرف اس لفظ اللہ جل شانہ کے ساتھ ہیں، اور راہیں کہیں نہیں ہیں. اور یاد رکھنا یہ راہیں، یہ راستے ہم سب کو، مجھے بھی آپ کو بھی، اس تسبیح خانے کی چھوٹی سی بیٹھ کے ان مجالس میں ملیں گے. یہ راستے اور کہیں نہیں ملیں گے. ہم سب کو یہ راستے جو ملیں گے اس تسبیح خانے کی ان مجالس میں ملیں گے جن میں میں آپ وقت نکال کے آئے بیٹھے ہیں. اور وقت نکال کے عرض کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں کہ وقت نکلے گا، کبھی نہیں نکلے گا، کبھی نہیں نکلے گا، وقت کبھی نہیں نکلے گا. جس چیز سے محبت ہوتی ہے، جس چیز سے محبت ہوتی ہے، جس چیز سے پیار ہوتا ہے اور جس چیز کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں، الفت، اللہ والو میں پھر کہہ رہا ہوں، پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس پہ پیٹ تو بھر جاتا ہے، آنکھیں نہیں بھرتی، دل نہیں بھرتا. اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ ایسی محبت ہو. حضرت خضر علیہ السلام جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ کچھ پیسے کا سوال کیا. ان کی جیب میں پیسے تھے ہی نہیں، نہ درہم تھے نہ دینار، کچھ پیسے نہ.
جو اس دور کی کرنسی تھی کچھ بھی نہ. اس نے پھر سوال کیا, انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں. کہنے لگے, وہ بندہ کہنے لگا مجھے تو اللہ کے نام پہ چاہیے. جب اللہ کا نام لیا نا, پل میں تڑپ اٹھے, پریشان ہو گئے اور حیران کہ اب میں کیا کروں. کہنے لگے ٹھہر جا تیرا گھر پورا کرتا ہوں میں, ٹھہر جا. اب اپنے آپ کی بولی لگوائی بازار میں کہ میں غلام ہوں, مجھے کوئی لینے کو تیار ہے. میں غلام ہوں, اب مجھے کوئی لینے کو تیار ہے. ایک بندے نے ان کی سستی بولی میں ان کو خرید لیا کہ اتنے پیسوں میں خریدتا ہوں اپنی غلامی میں. کہا مجھے قبول ہے. وہ پیسے ملے تو پیسے اس کو دے دیے. ہاں, اب وہ غلام بنا کے لے گئے اور اس کا گھر پورا ہو گیا. تیرے نام تو مفت وکا نہیں ہے, بس تیرے نام آئے میں اپنے آپ کو مفت بیچ دیتی ہوں, میں اپنے آپ کو بیچ دیتا ہوں. اب وہ لے کے چلا گیا, اس نے خدمت لگائی. اب یہ باکمال ہستی تھے, اللہ کے خاص بندوں میں سے خاص بندے تھے. قرآن پاک میں جن کا تذکرہ آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا سفر ہے. اب ان کے ساتھ اللہ جل شانہ کی مدد. وہ کہہ کے گئے یہ دیوار بنا دیں, ان کے کوئی دیوار مٹی گاڑے پتھر چننے کے چنائی کا کام تھا, یہ بنا دیں, میں شام کو آؤں گا تو کچھ کام کر دینا. شام کو آئے تو سب کچھ بنا ہوا. حیران ہو گئے, یہ ایک انسان کا کام تو نہیں. آپ نے کیا؟ کہ جی ہاں جی, میں غلام ہوں, آپ نے حکم دیا میں نے کر دیا. اب کچھ اور بھی کام ایسے کہے تو وہ کام جو پلکوں میں ہو گئے جو کہ دنوں میں ہونے تھے. ہم حیران, یہ کیا ہوا. انہوں نے ایک اور دیوار کے بارے میں ان سے عرض کیا, خود چھپ کے کھڑے ہوئے, بس یہ اوپر کھڑے ہوئے, پتھر یہ گارا ڈالتے تھے, پتھر خود کو آ کے اوپر گرتے چلے جاتے تھے اور بنتے چلے جاتے تھے. انہوں نے کہا آپ سچ بتائیں آپ کون ہیں. کہنے لگے اللہ کا بندہ, آپ کا غلام ہوں. میں کون ہوں؟ غلام کی کوئی اوقات حیثیت ہوتی ہے. جب بہت دیر پوچھا نہ بتایا تو کہنے لگے اس رب کا واسطہ ہے جس رب کو تو بندہ ہے, اللہ کے واسطے بتا تو کون ہے. کہا اللہ کے واسطے بکا تھا, اب اللہ کے واسطے بتاتا ہوں. اللہ کے واسطے بکا تھا, اب اللہ کے واسطے بتاتا ہوں کہ میرا نام خضر ہے. اچھا وہ خضر جو اللہ کے بارے میں ہائے ہائے پاؤں پڑ گئے, اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں, میں نے تو آپ کو غلام بنا دیا. کہا نہیں, میں اسی اللہ کے لیے بکا تھا. کہنے لگے اس اللہ کے لیے میں نے آپ کو آزاد کیا, اب مجھے معاف کر دیں. آج آپ کے بعد میرے آقا ہیں, غلام نہیں ہیں. جس چیز کے لیے محبت ہونا, اولاد سے جب محبت ہوتی ہے پھر اپنے تن کو بیچ کے اس کی خواہش کو پورا کرتا ہے. یہ اپنے من کو بیچ کے, اور تن من تو بڑی دور کی بات ہے, مومن ہوتے ہوئے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے اولاد کی خاطر. مومن ہوتے ہوئے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے اولاد کی خاطر. جب اس سے اولاد سے محبت ہوتی ہے, جب اولاد سے پیار ہوتا ہے, مومن ہوتے ہوئے اولاد کے لیے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے. مومن ہوتے ہوئے دین کا سودا کر بیٹھتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے لاہور میں ہیں, یہاں مجھ سے کہنے لگے یہاں ایک صاحب تھے, انارکلی میں رہتے تھے, کسی شعبے سے منسلک تھے, اب بھی ہیں, کسی شعبے سے منسلک ہیں. اور کہنے لگے کہ میں پنڈی گیا تو انہیں پتہ چلا کہ وہ صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں, تو میرے پاس آئے. کہنے لگے میرے پاس چلیں, میری دعوت قبول کریں. دیرینہ تعلق تھا. کہنے لگے مجھے F11 میں لے گئے. F10 میں نے 6 سال کلینک کیے ہیں. عمرہ کا علاقہ ہے, اس سے اگلا علاقہ جو ہے F11 ہے. F11 کے ایک بڑے بنگلے میں لے گئے, گاڑیاں کھڑی تھی بہت ساری. میں نے کہا کس کا گھر ہے؟ سینہ پھلا کے کہنے لگے میرا گھر ہے. تو کہنے لگے میں نے پوچھا یہ کیسے حاصل کیا؟ کہنے لگے بہت اعتماد اور بھروسے سے سینہ پھلا کے کہنے لگے ایمان فروشی کی وجہ سے. میں نے ضمیر فروشی کی. ضمیر کا دوسرا نام ایمان ہے. ضمیر کا دوسرا نام ایمان. پھر کہنے لگے
اور کچھ دیر باتیں اور ہوتی رہیں. کہنے لگے آپ بھی دیوانے ہیں, آخر بچوں کا فیوچر کون سوچے گا؟ تو بات وہیں آ گئی, اس بچوں کی خاطر, اولاد کی خاطر لوگ تو ایمان بیچ دیتے ہیں, اپنا دین دھرم مذہب بیچ دیتے ہیں, ایمان بیچ دیتے ہیں. ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے چودھری محمد صدیق صاحب, ریٹائر ہو گئے, زندہ ہیں. میں اپنے استاد کے پاس گیا, بیٹھا تھا 5वीं 6वीं جماعت کی استاد کے پاس, اور استاد کے پاس. خوش ہوئے, وہ ریٹائر ہو گئے تھے کب کے. انہوں نے ایک واقعہ سنایا. کہنے لگے ہیڈ ماسٹر صاحب کہتے تھے میں لاہور میں پڑھتا تھا, تو وہاں میں نے دیکھا ایک مسلمان اور ایک کرسچن کا آپس میں لین دین تھا, آپس میں لین دین تھا. وہ کرسچن کسی معاملے سے مکر گیا, کسی معاملے سے مکر گیا, اور اس نے جو ہے پیسے دینے سے انکار کر دیا. اب اس نے بہت کوشش کی, بھاگ دوڑ کی, اس سے اس نے کوئی پکڑائی نہ دی. اب یہ پریشان کہ کیا کروں. کسی نے اسے مشورہ دیا اتوار کے دن ان کے چرچ میں جا, وہاں جو ان کے چرچ کا پادری ہوگا اس سے جا کے شکوہ کر, تیرا کام ہو جائے گا. اب وہ چرچ کے پادری کے پاس گئے اور اسے جا کے یہ بات سنائی, ایسے ایسے ہے. اس نے کہا اچھا بیٹھ جا. اس پادری نے اس عیسائی کو بلوایا اور بلوا کے اس کے کان میں ایک بات کہی چپکے سے. جب اس نے بات سنی نا, اس نے اس مسلمان کو کہا آپ بیٹھے, میں پیسے ابھی لاتا ہوں. وہ جتنی مطلوبہ رقم تھی جو کتنے عرصے سے بھٹکی ہوئی تھی, اٹکی ہوئی تھی, وہ ساری کی ساری لا کے اس کی جھولی میں ڈال دی. اب یہ حیران کہ میں اتنے ہیلے کر چکا, اتنی محنت کر چکا, اتنی کوشش کر چکا, میرے پیسے مجھے نہیں ملے, یہ پیسے کہاں سے مل گئے اور وہ گر کیا ہے. وہ پادری سے کہنے لگا جی وہ بات کیا ہے. کہنے لگا جی وہ ہمارا اپنا معاملہ ہے. اس سے پوچھا, وہ کہنے لگا ہمارا اپنا معاملہ ہے, آپ کو پیسے چاہیے تھے, مل گئے, بس آپ جائیں. کہنے لگا نہیں مجھے وہ چیز بتاؤ. وہ کیا چیز تھی؟ بڑی مشکل سے اس نے پادری نے کہا میں نے اس کے کان میں ایک بات کہی ہے اور وہ یہ کہی ہے اگر تو مسلمان ہو گیا ہے پھر تو پیسے کھا جا, ہائے ہائے, اور اگر عیسائی ہے پھر اس کے چپکے سے پیسے واپس کر دے. اس نے کہا میں عیسائی ہوں, مسلمان نہیں ہوں. جب اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ شناسائی ختم ہو جاتی ہے پھر آدمی اپنے ایمان کی خاطر اولاد کے لیے ایمان کو بیچ دیتا ہے, پھر مال کے لیے زندگی کے ہر سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ جو فقیر ہیں نا اللہ والے, یہ اللہ کے نام کے ذکر جو کرواتے ہیں, اللہ کے نام کی ضربے جو لگواتے ہیں, اللہ کے نام کو دل میں جو بٹھواتے ہیں اور اللہ کے نام کے لیے بار بار بلاتے ہیں اور اللہ کے نام کے لیے تھوڑی تکلیف مشقت کراتے ہیں, اللہ والو یہ اس لیے کراتے ہیں جب اس کا نام دل میں اتر جائے گا پھر دنیا کے لیے اس کے نام کی خاطر دنیا کی ہر چیز چھوڑنا آسان ہوگی, اس کے نام کو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا. پھر اس کے نام کے لیے کہ اللہ کے نام کو دھبا نہ لگے, اللہ کے نام پہ حرف نہ آئے, اللہ جل شانہ کے نام کو تکلیف نہ پہنچے, میری ذات پہ اگر حرف آتا ہے تکلیف پہنچتی ہے تو پہنچ جائے. میں اور واقعہ سنایا, کہنے لگے وہ فلاں کالونی میں اور فلاں صاحب ہے, میں نے کہا نام سنا ہے دیکھا نہیں ہے. کہنے لگے وہ سود پہ کام کرتے ہیں اور یہاں جو ہندو ہیں ان کو سود دیتے ہیں, وہاں ہندو بھی رہتے ہیں, کہ ہندو جلدی واپس کر دیتے ہیں. کہنے لگے ایک کوئی کسی ایجنسی کا کوئی پتہ نہیں کسی محکمے کا بہرحال کوئی دوست تھا, اس نے کہا تم مکر جائے, اس کا 40-50 ہزار دینا چھوڑ, یہ سود ہی تو ہے, میں جانوں یہ جانے. وہ ہندو مکر گیا. کہنے لگے یہ ابھی کا واقعہ میرا دیکھا واقعہ ہے, ہندو مکر گیا. اور ہندو جو مکر گیا اب اس نے جو ہے وہ مقدمہ کیا, جج کے پاس معاملہ آیا, کرتے کراتے جب بہت عرصے کیس چلتے چلتے آخر یہ ہوا اس نے کہا جی قرآن اٹھا لیں. اس نے کہا جی ایسا ہے, اسے کہیں میں قرآن اٹھاتا ہوں یا اپنی گیتا اٹھا لے.
مسلمان نے قرآن اٹھا لیا کہ میں نے اس کے پیسے لینے ہیں. اس نے کہا جی میں نہ قرآن اٹھاؤں گا نہ گیتا اٹھاؤں گا, پیسے واپس کر دوں. میں گیتا نہیں اٹھاؤں گا, وہ میری مقدس کتاب ہے, اس کو میں پیسوں کی خاطر ہاتھ لگاؤں, یہ ایک پیسے نہیں, ایسی کئی جانیں چلی جائیں, میں گیتوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. یہ فقیر بیٹھ بیٹھ کے اللہ جل شانہ کے نام کی محبت جو سکھاتے ہیں, اللہ کے نام کی ضربیں جو لگواتے ہیں, کہتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے ذکر کریں اور اللہ پاک کے نام کی دل میں محبت اتر جائے. جب اتر جائے گی یہ مال و دولت کوڑیاں اور یہ چیزیں بے حیثیت ہو جائیں گی. جب یہ بے حیثیت ہوں گی پھر حق والوں کو حق مل جائے گا, پھر اسے حق کی تلاش نہیں کرنی پڑے گی اللہ والے. پھر یہ چیز کہے گا کیا, بنائے گا کیا, یہ نہیں کرے گا. یہ کہے گا نہیں میں نے اس کی اجرت اتنی لی ہے, اس کو جھکتا دوں کم نہ دوں. پھر کوالٹی کنٹرول کے لیے حکومت کو کچھ وہ محکمے نہیں بنانے پڑیں گے. پھر آڈٹ کے لیے پھر میرے دوستو کوئی اسپیشل ٹیمیں نہیں کرنی پڑیں گی. پھر اینٹی کرپشن, پھر FIA اور یہ چیزیں نہیں رکھنی پڑیں گی. پھر اس کے من کے اندر اللہ جل شانہ کا نام ہوگا, اس کے من کے اندر اللہ کی محبت کے قصے ہوں گے. پھر یہ کہے گا میری نوکری ہے, میں نے اس کی تنخواہ لی ہے, کہیں ایسا نہ ہو اس میں خیانت نہ ہو جائے اور میرا رزق حرام نہ ہو جائے. پھر یہ کہے گا کہ میں نے اس کی اجرت لی ہے, مزدوری لی ہے, ایک چیز بنانی ہے, کہیں ایسا نہ ہو اس میں خیانت نہ ہو جائے. میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا, ایک الیکٹریشین مجھے ملا, اس نے کہا جی پہلے کیا کرتا تھا, کسی کی ایلبو, وہ الیکٹریشین بھی تھا اور پلمبر بھی تھا, کسی کی ایلبو, کسی کا پیج, تار کا ٹکڑا, پائپ کا ٹکڑا, فلاں چیز وہ میرے جھولے میں ہوتی تھی, بڑے سے بیگ میں ہوتی تھی, وہ میں ڈال دیتا تھا اور وہ بچتا ہوا مال ادھر ڈال دیتا تھا. اور کہنے لگے کسی کا پیج اس کو لگا دیا, اس سے پیسے لے لیے, اس کا اس کو لگا دیا, اس طرح کام چلتا تھا. جب فقیر کی محفل میں بیٹھنے لگا اور اس کو احساس ہوا کہ بھئی تو حلال و حرام کا معاملہ ہے, یہ تو جائز و ناجائز کا معاملہ ہے, اس کے تو روپے نہیں, پیسے نہیں, ذرے کا حساب ہوگا اور ذرے کا جواب ہوگا. اب وہ کہنے لگا جس کی جو چیز بچتی ہے کہتا ہوں بھئی آپ کی چیز بچی ہے, آپ کے لیے, آپ جانے آپ کی چیز جانے. کہنے لگا بعض ایسے بھی کہتے جی آپ لے جائیں ہمارے کام کے نہیں, میں اٹھا لیتا ہوں, اب وہ میرے لیے حلال ہے, طیب ہے. اللہ نے جب سے یہ سلسلہ شروع کیا اللہ جل شانہ نے برکتوں کے دروازے کھول دیے. اس لیے اللہ والو, اللہ جل شانہ کے نام کی ضربیں, اللہ کے ساتھ تعلق بھول گئے. جب اللہ کا تعارف بھولے, اللہ کے تعارف کو, تعلق کو بھولے, پھر اللہ نے سکون کی راہیں چھین لی, راحت کی راہیں چھین لی, کرم اور فضل کے راستے بند کر دیے. پھر اوپر سے بھی عذاب نکلا, پھر نیچے سے بھی عذاب نکلا, پھر ہر طرف سے عذاب نکلا. پھر کیا ہوا, پھر اللہ والو یہ ہوا بجائے اس کے اس کی ذات کی طرف متوجہ ہوں, امداد کی طرف متوجہ ہو گئے. اس کی ذات کی طرف متوجہ نہ کیا کسی کو, ملکوں کی امداد کی طرف, تیری میری امداد کی طرف متوجہ ہو گئے. کسی ایک نے بھی یہ غم نہ کھایا کہ یہ جو سیلاب آیا یہ تو پوری کی پوری امت پہ آ جانا چاہیے تھا, اس سے بڑا ہم تو اس قابل تھے, یہ تو اس کی شان کریمی ہے, اس نے ہمیں بچا دیا. یہ تو زلزلہ آیا, آنا تو بڑے شہروں میں تھا, پہاڑ والے تو اکثریت شیخ شریف نیک نمازی دیندار روزے دار ہوتے ہیں, اور تو ہماری بھیڑ چڑھ گئے اور وہ سارے جنت میں چلے گئے, یہ تو ہم پہ آنا تھا. اب ہم اپنے آپ کو بدلنا کتنا چاہیے, احساس ہی نہ ہوا. اور امداد کے اوپر توجہ. اب میں گیا یہاں مظفر گڑھ کی طرف, علی پور کی طرف, سیلاب دریا کی ساری پٹی, میں دور تک گیا وہاں کسی سلسلے میں, تو دیکھا کہ لوگ لینے لگا کے کھڑے ہیں, فوجی ٹرک ہیں, کچھ اتار رہے ہیں, کچھ رکھ رہے ہیں. میرے جی میں آیا جو کام ہو رہا برا نہیں ہے, میں اس کو برا نہیں کہوں گا, مسلمان کی مدد کرنا میں برا نہیں کہوں گا. اللہ کے فضل سے ابکری ٹرسٹ بھی اس کی کوشش میں لگی ہوئی ہے, لیکن جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جب تک رب کو نہیں مناؤ گے, تم ایک مل کو بند کرو گے وہ دوسرا کھل جائے گا, تم ایک حادثے سے نکلو گے دوسرا آ جائے گا, تم ایک آفت سے ہٹو گے دوسری آ جائے گی. ارے رب کو منا لو,
اوپر سے پھول گریں گے. رب کو نہ منایا تو پتھروں کی بارش، عذاب کی بارش ہوگی، چاہے وہ بارش کی شکل میں ہو، چاہے وہ آندھی کی شکل میں ہو، چاہے وہ زلزلے کی شکل میں ہو، چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہو، جس شکل میں ہو. معاملہ صرف اللہ کا ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اور اس کو منائے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، اور اس کو ساتھ لیے بغیر ہمارے قدم اٹھ نہیں سکیں گے خیر کی طرف. یہ تسبیح کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے خاص ناموں کی، قرآن پاک کی کسی آیت کی، کسی ذکر کی، کہ ہماری مشکل ٹل جائے. بس ساری تسبیح غور سے سمجھیے گا، سونے والوں کو بھی اٹھائیے گا، بات ختم ہو رہی ہے. ساری تسبیح اور سارے ذکر کی وجہ بنیاد صرف ایک چیز ہے، اللہ جل شانہ میرے ساتھ ہو جائے، اور میرا رب میرے ساتھ ہوگا، میری ساری بگڑی بن جائے گی، میری ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی، میری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی. اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو. یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو. اللہ جل شانہ کو ساتھ لیے بغیر کام نہ بنا، نہ بن سکا، نہ کسی کا گزارا ہوا نہ ہو سکا. اس کو سوچو اللہ والو، اس کو سوچو. ہم اللہ کا کتنا دھیان کرتے ہیں، ہم اللہ کا کتنا خیال کرتے ہیں، ہم اللہ کا کتنا لحاظ کرتے ہیں. عذاب کی جو مختلف شکلیں ہمارے سامنے ہیں، یہ اس کی ناراضگی کی علامات ہیں کہ وہ ناراض ہے، کہ وہ ناراض ہے. یہ اس کی ناراضگی کی علامات ہیں اللہ والو، یہ اس کی ناراضگی کی علامات ہیں. یہ عذاب کی جو مختلف شکلیں ہیں اس کی ناراضگی کی علامات ہیں. یہ جو آفتوں کی مختلف شکلیں ہیں اس کی ناراضگی کی علامات ہیں. یہ جو مسائل اور مشکلات کی مختلف شکلیں ہیں اس کی ناراضگی کی علامات ہیں. اب اس کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے مال نہیں چاہیے، اعمال چاہیے. اس کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے توبہ چاہیے. اس کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے زندگی کے بدلنے کا عزم چاہیے. عورت ہے تو وہ کہے میں آج کے بعد زندگی بدل بیٹھوں گی، بیٹی ہے تو وہ کہے کہ آج کے بعد زندگی کے دن رات بدلوں گی. اب وہ ماں ہے، وہ بیوی ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بہن ہے، وہ جس شکل میں ہے وہ کہے گا زندگی کے دن رات میں نے بدلنے ہیں اور میں نے اللہ جل شانہ کو راضی کرنا ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں. زمانے میں جو آفات اور طوفان اٹھے ہیں یہ ساری کے ساری ہمارے اعمال کی وجہ سے. کسی نے پانی چھوڑ دیا، کسی نے یہ کر دیا. الزامات. وڈیروں نے کیا کیا؟ اپنی طرف سے بند نہ توڑا، ہماری طرف سے توڑ دیا. الزامات. جہاں دنیا پہ نظر جائے گی تو پھر مقابلہ پیدا ہوگا، لوگوں کی آپس میں نفرتیں بڑھ جائیں گی. سیلاب آیا، نفرتیں بڑھ گئیں. سیلاب آیا، اللہ کی ذات کی طرف رجوع ہٹا، لائنوں پہ رجوع بڑھ گیا. اللہ کی ذات کی طرف رجوع نہ بڑھا. ایک اللہ والے کو کسی نے جا کے کہا حضرت فلاں جگہ جو ہے وہ طوفان آ گیا، تو فوراً فرمایا بھائی ان لوگوں نے توبہ کی، بس کہ ان لوگوں نے توبہ کی. طوفان ایسے نہیں آیا، لایا گیا. طوفان پوچھ کے چلتا ہے، طوفان اندھا نہیں ہوتا. پانی کا ایک ایک قطرہ نظر رکھتا ہے اور پانی کا ایک ایک قطرہ کان رکھتا ہے. اللہ جل شانہ کے امر کو سنتا ہے. ہوا کی ایک ایک لہر اللہ جل شانہ کے امر کو سنتی ہے. زمین کا ایک ایک ذرہ اللہ جل شانہ کے امر کو سنتا ہے. اگر نہیں سنتا تو انسان نہیں سنتا. یہ جو پورے عالم کے اندر حوادث آ رہے، طوفان آ رہے، مہنگائی کے نام پہ، کرائسس کے نام پہ ملکوں کے ملک دیوالیے ہو رہے، شہروں کے شہر ختم ہو رہے اور پوری دنیا میں مختلف طوفان آ رہے، کیوں آ رہے، کہاں سے آ رہے؟ بس ایسی زمین کے اندر ایک نظام میں چل رہا ہے؟ نہیں نہیں،
یہاں کا ایک ذرہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہٹتا اور اٹھتا. یہ زلزلہ سے زمین کی پلیٹیں ہلی تھی اور ایک فطری ایک نیچرل نظام ہے. نہیں، ایسا نہیں. یہ ہمارے دل بہلاوے کی باتیں ہیں. جن کے سامنے آخرت نہیں ہوتی وہ بیٹھ کے ایسی فلسفیانہ باتیں کرتے ہیں، اور جس کے سامنے آخرت ہوتی ہے اس کو حدیث اور قرآن کے اندر سارا نظام اللہ نے سمجھا دیا ہے. جو ہماری زندگی کو لے کے چلے گا اس کے لیے راہیں کھول دیں گے، ورنہ اس کے لیے زندگی تنگ کر دیں گے. ذیق العیش، زندگی تنگ کر دیں گے. اور یہ زندگی تنگ ہی تو ہے، اور کیا ہے. اور پھر بجائے اس کے کہ طوفان آیا، بجائے اس کے آفات آئیں، اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف ہماری توجہ بڑھ جانی چاہیے. نہیں بڑھی. اور مجھے وہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے، گاڑی کو جو صاحب ڈرائیو کر رہے تھے وہ کہنے لگے یہ سیلاب زدگان آپ دیکھ رہے ہیں نا سارے کے سارے، بہت نقصان تھا. تو کہنے لگے ادھر ادھر کے جتنے بھی منگتے اور فقیر ہیں انہوں نے یہاں ڈیرے لگا دیے ایک، اور جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ سارے یہاں آ گئے. کیوں آواز نہیں لگی کہ لوگوں یہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے، لوگوں یہ اللہ کی ناراضگی کے اسباب ہیں. لوگوں اس اللہ کے نام کو اپنے دل میں بٹھا لو، لوگوں اللہ کے نام کے ساتھ دل لگا لو. اللہ راحت کے فیصلے کرے گا. پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو جتنے بڑے بند بنا لے، جتنے بڑے ڈیم بنا لے، جتنے بڑے کر دے، پانی کو تو بچا نہیں سکتا، پانی کو تو ٹھہرا نہیں سکتا، پانی کو تو ہٹا نہیں سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے گا. میرے اللہ جل شانہ کی چاہت کا نام وجود ہے. بس اس کو سوچیں اللہ والے. سکون کی راہیں میری بات کی ابتدا یہی تھی، اللہ جل شانہ کے ساتھ ہیں. سکون کے راستے میرے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، وہ کہیں اور سے ملیں گے نہیں. جہاں سے راہیں تکنی ہے تک لیں، جہاں سے راستے دیکھنے ہیں دیکھ لیں. وہ راستے کہیں اور ہیں، وہ منزلیں کہیں اور ہیں. وہ تو اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. ایک بات میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں، پھر آخر ناراض ہو کے پریشان ہو کے تسبیح کیوں اٹھاتے ہیں؟ پھر آخر پریشان ہو کے ہماری نماز کے لمبے سجدے کیوں ہو جاتے ہیں؟ پھر آخر پریشان ہو کے ہمارے اندر تڑپ اور دعا کے اندر کی طلب کیوں ہو جاتی ہے؟ سوچے تو صحیح. ہم رات سفر کر رہے تھے، گاڑی کے نیچے ایک دم دھماکہ ہوا. ہمارے ساتھی نے کہا کہ نیچے سے کیڑ آیا نیچے. کہنے لگا مر گیا یا بچ گیا پتہ نہیں کیا ہوا، دونوں ٹائروں کے نیچے سے گزر گیا. میں نے دوستوں سے کہا استغفار کرو، توبہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو اس جاندار کی بد دعا ہمیں لگ جائے. اکثر اس پہ توجہ نہیں دی جاتی. کہنے لگے ایک نیچرل لائف تھی، بھاگتا ہوا جانور تھا، کتا تھا، گیدڑ تھا، نیچے سے گزر گیا، مر گیا، کیا ہے؟ نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بد دعائیں بڑے طوفان لاتی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے حادثے بڑے حادثوں کا ذریعہ بن جاتے ہیں. گیدڑ آیا تھا نا، جاندار تھا، میرے اللہ کو پسند تھا. کیوں جانور کی خدمت کر کے کہتے ہیں کہ جانور کی خدمت کرو؟ جس بیٹی کا رشتہ نہ ہوتا ہو اس کا وزن کرو. 30 کلو ہے، 40 کلو ہے، 100 کلو ہے، جتنا بھی ہے اتنے چاول دریا میں ڈال دو. جس بیٹی کا رشتہ نہ ہوتا ہو اس کا اتنا وزن کرو. جتنے کیجی اس کا وزن ہو اتنے کیجی چاول، سستے سے سستا کوئی چاول ہو، سستے سے سستا ہو، ایسے دریا میں پھیلا کے ڈال دو جہاں سمندر جہاں مچھلیاں ہوں. بڑی نہر ہے، کوئی دریا ہے، کوئی سمندر ہے، جہاں مچھلیاں ہوں. اب جانور کو تم راحت پہنچا رہے ہیں. اصل میں وہ جانور کی راحت تمہاری مشکلوں کو ٹلوا رہی اور بیٹی کا رشتہ ہو جاتا ہے. ایسا 1 دفعہ کریں یا 3 دفعہ کریں یا 5 دفعہ کریں، ہر دفعہ وزن وہی ہو، ہر دفعہ وزن وہی ہو. ایسا 1 دفعہ عمل کریں. یہ عمل کئی مسائل مشکلات کے لیے ہے، صرف بیٹی کے لیے عرض کر رہا ہوں. جانور کو راحت پہنچائی. اللہ کے فضل سے ہمارے اس تسبیح خانے کے لنگر جو ہیں اس میں مچھلیوں کا لنگر بھی ہے.
اس میں جانوروں کا لنگر بھی ہے، روزانہ جانوروں کا لنگر آتا ہے، بلیاں جو ہے لنگر کھاتی ہیں، اس میں روزانہ پرندوں کا لنگر چلتا ہے، اور ہزاروں سینکڑوں پرندے جو ہیں آ کے اپنی خوراک کھاتے ہیں، اور روزانہ اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ پرندوں کا لنگر بھی ہے، مچھلیوں کا لنگر بھی ہے، ان کو تالاب میں مچھلیوں کو غذائیں جاتی ہیں، روٹیاں جاتی ہیں، اور جو ہے انسانوں کا لنگر بھی ہے کہ اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ پاک کھلا رہا، ہم کھا رہے، یہاں لنگر چلتا رہتا ہے۔ آخر کیوں؟ یہ ساری چیزیں برکت کا ذریعہ ہیں۔ معلوم ہوا جانور کے دل سے بھی دعا بھی نکلتی ہے، تو پھر بد دعا بھی نکلتی ہے۔ وہ میرا ذمہ تھا کہ میں اس جانور کا خیال رکھتا، چاہے رات کا اندھیرا ہی کیوں نہ تھا، رات کے 2 بج رہے ہیں، 2:30 بج رہے تھے اس وقت تقریباً، وہ میرے ذمہ تھا۔ وہ جانور اندھا ہو کے آیا تھا، میری گاڑی کے نیچے آ گیا، مر گیا یا بچ گیا، مجھے استغفار ضرور کرنا چاہیے۔ یہ میرا نقطہ یاد رکھیے گا۔ آپ کے سفر میں حضر میں گاڑیوں کے نیچے جانور آ جاتے ہیں، کبھی بے پرواہ ہو کے نہ بیٹھیے گا۔ اس کے بچے تھے، جو بچے چیختے رہ گئے، اماں آئے گی دودھ پلائے گی، وہ گیدڑی تھی وہ گیدڑ تھا، وہ کتی تھی وہ کتیا تھی، وہ کون تھا؟ اماں آئے گی دودھ پلائے گی، اماں کی تو جان میری گاڑی لے گئی، جس گاڑی میں پرسکون ہو کے چودھری بن کے بڑا بیٹھا تھا، وہ اماں کی جان تو وہ لے گئی، بچے تو بلکتے رہ گئے۔ ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ ان بچوں کے من سے نہیں نکلے گا کہ اللہ جس نے میری ماں کو مارا اس کو زندہ رکھ دے، تو سمجھتے ہی نہیں ہو اللہ والو۔ پھر فقیر عرض کر رہا آپ سے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی بڑی بن جایا کرتی ہیں، بس چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ندامت ہو جائے نا تو اسی پہ یہ کام مٹ جایا کرتا ہے۔ تھوڑے سے نقطے کو اٹھا کے ربڑ سے مٹا دیں اور بڑا نقطہ نہیں بنا کرتا۔ چھوٹی سی نقطہ گرا، انک ریموور اس کو لگا دیں، وہی مٹ جایا کرتا ہے۔ چھوٹی خطا ہو، چھوٹی غلطی ہو، اس لیے کہتے ہیں آمدن اور خطا۔ جو استغفار ہے نا، اس میں ایک لفظ ہے، آپ کبھی غور کیا کریں، اللہ میں ان ساری گناہوں سے توبہ کرتا ہوں جو آمدن اور خطا، جو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ معلوم ہوا توبہ سب کے لیے ہے۔ اب سمجھ آئی میری اس بات کی کہ میں نے پوچھا نیچے کیا تھا، کوئی گیدڑ تھا، میں نے کہا کرو توبہ استغفار، اللہ سے استغفار کرو۔ یہ اس دلیل کی بنیاد پہ میں نے عرض کی ہے۔ اب میں نے آپ کو قرآن و حدیث سے یہ دلیل دی ہے کہ قرآن و حدیث میں لفظ آیا ہے کہ آمدن سرم وعلانیت، اے اللہ خفیہ تھا یا ظاہر تھا، میری کوئی خطا، یہ میرے خیال میں 5واں کلمہ ہے نا، یہ 5واں کلمہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ 5واں کلمہ ہے۔ یہ 5ویں کلمے یہ چیز ہے کہ اللہ میں جان بوجھ کے کوئی خطا کی ہو یا نہ جانے بوجھے، آمدن ہو، آمدن کہتے ہیں جان بوجھ کے، خطان کہتے ہیں جس میں میری اپنی کوشش شامل نہ ہو۔ تو یا اللہ کوئی بھی خطا ہے میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں، سب سے معافی مانگتا ہوں، سب سے استغفار کرتا ہوں۔ تو اس لیے آخری بات میری یہی ہے، اللہ پاک کے ساتھ اپنی محبتوں کو بڑھائیں، اللہ جل شانہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھائیں، اللہ کے ساتھ اپنی محبت اور تعلق کو آگے بڑھائیں، اللہ کے نام کے ساتھ محبت کریں، اللہ کے نام کا حیا کریں، اللہ کے نام کا خیال کریں، اللہ کے نام کا لحاظ کریں، اور اللہ کے نام کو دل کے اندر کے درد کے ساتھ پکاریں۔ ابھی ہم بیٹھ کے ذکر کریں گے، یہ ذکر موقع ہوتا ہے، صرف ہنگامے کا نام ذکر نہیں ہے، میری بات کو غور سے سنیں، صرف ہنگامے کا نام ذکر نہیں ہے اللہ والو، یہ مہینے کے بعد ایک موقع ملتا ہے، اس کے انتظار کیا کرو اللہ والو، اس کی تلاش کیا کریں۔ یہ اللہ پاک ایک موقع عطا فرماتے ہیں۔ کیا موقع عطا فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا نام ان لوگوں کی محفل میں بیٹھ کے لیا جائے جو مقبولین محبوبین، ایسے لوگ جو اللہ کے مقبول ہوں گے اس میں کتنے، ایسے لوگ جو اللہ کے محبوب ہوں گے کتنے، ایسے لوگ جو اللہ کے ساتھ جن کا قرب ہوگا، اللہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے تیرا نام لے رہا، جس طرح تو ان کے نام کو، ان کی ضربوں کو، اپنے نام کو چن لیتا ہے اور قبول فرما لیتا ہے، ان کی برکت سے مجھے بھی اور اپنے نام کو قبول جو میں لوں اس کو بھی قبول فرما لے، اور اللہ اپنے نام کی برکت سے مجھے بھی قبول فرما لے۔ یہ مقبولین، یہ محبوبین کا مجمع ہے، سارے آئے اللہ کے لیے۔ آپ کس لیے آئے؟
کوئی غرض نہیں، کوئی طمع نہیں، بس میرے رب کو یہی محبوب ہے۔ میں دیکھ رہا تھا میرے مخلص ساتھی دوست صبح سے سپیکر کی ترتیب بنا رہے تھے، میں نے ان سے عرض کیا کہ طے خانے میں نہیں بیٹھیں گے، اس میں ابھی کام ہونا ہے، کچھ چینی ٹائلیں لگنی ہے، تو اللہ ان کو جزا خیر کرے۔ جن کے سامنے خود نوکر کام کریں وہ خود نوکر بنے ہوئے ہیں، رب نہیں دیکھ رہا، اللہ نہیں دیکھ رہا، یہ کس کے لیے کر رہا؟ پھر رب اس کو نوازتا ہے اور بڑی بڑی چیزیں ٹال دیتا ہے، بڑی بڑی آفتیں ٹال دیتا ہے۔ میرے ذمے ہے، میں آج آپ کو بتا دوں، اپنی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں میں تسبیح خانے کی خدمت کرنے والوں کے لیے روزانہ دعائیں کرتا ہوں، یہ اپنے میں نے ذمے لگایا ہوں، جو خدمت کرتے رہتے ہیں روزانہ میرے ذمے ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک کا یہ نام یہ صرف اور صرف شور شرابہ نہیں، ہنگامہ نہیں ہے، ہنگامہ نہیں، یہ اللہ پاک کا نام میرے آپ کے لیے موقع ہے۔ اس پہ دل کے انگ انگ میں سے، جسم کے روئے روئے میں سے ایسے اللہ کو پکاریں، ایسے پکاریں کلمے کو، الا اللہ کو، لا الہ الا اللہ کو، الا اللہ کو، اللہ کو، اللہ کو، کہ میرے انگ انگ اور پل پل اور روئے روئے اور جسم کی ریشے ریشے سے اللہ کا نام نکلے، اور میرا دل تو دل، میرا جسم کا ہر ایک حصہ اللہ کے نام میں تڑپ جائے۔ تو اپنے آپ کو گرمانے اور تڑپانے کا موقع ہوتا ہے اللہ والو، یہ تو اپنے آپ کو گرمانے اور تڑپانے کا موقع ہوتا ہے۔ اس کی تپش پورا مہینہ رہتی ہے، تپش پورا مہینہ رہتی ہے، اور اتنا اس کو گرمائیں اپنے من کو اللہ جل شانہ کے نام سے، اتنا تڑپائیں کہ پورا مہینہ اس کی تپش رہ جائے، آئندہ مہینہ تک اللہ کے نام کی لذت کی کمی محسوس نہ ہو، اتنا تڑپائیں اپنے آپ کہ اللہ جل شانہ کے نام کی کمی محسوس نہ ہو، کہ اللہ جل شانہ کے نام کی لذت اور سرور ہمیشہ ہر لمحہ دہن میں اور جسم کے انگ انگ میں رہے۔ ہے نا موقع؟ کیوں اللہ والو؟ یہ جو سلطان العسکر ہم یہ ذکر کریں گے بیٹھ کے، ابھی ذکر خاص کے بعد جو ہم ذکر کریں گے، یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ اس پہ اپنے آپ کو اللہ کے نام پہ تڑپا دیں۔ یہ موقع ہوتا ہے، ہر دفعہ ایسا کیا کریں، ہر دفعہ آپ کو یاد دہانی نہ کراؤں، ہر دفعہ ایسا کیا کریں، بس سمجھ لیں کہ یہ مہینے کی ڈوز لینی ہے میں نے، اور ہر دفعہ درس میں حاضر ہوں، سمجھ لیں کہ میں نے ہفتے کا راشن لینا ہے، ہر جمعرات کے درس میں حاضر ہوں اس لیے کہ میں نے ہفتے کا راشن لینا ہے، اور ہر نوچندی جمعرات کو میں داخل ہوں اس لیے حاضر ہوں کہ میں نے مہینے بھر کا راشن لینا ہے، اپنے دل کے لیے، اپنے من کے لیے، اللہ جل شانہ کے نام کی لذت اور سرور کو لینا ہے۔ اور پھر سنیں، صرف لذت اور سرور نہیں، پل پل پہ ان مجالس کی برکت سے آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جاتی ہے، ہم سب کے ساتھ، اور آفتیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں ٹلتی ہیں، مشکلات ٹلتی ہیں۔ کتنے لوگ آ کے مجھے واقعات بتاتے ہیں کہ جب سے جمعرات کے درس میں آنا شروع ہوئے ہیں، میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا معاملے کرنا شروع کر دیے، میری کیا کیا ٹلنا شروع ہو گئی، اللہ جل شانہ نے میری کون کون سی مصیبت دور کر دی، مجھے علم بھی نہ ہوا۔ تو اللہ والو، یہ آج موقع ہے، رمضان ختم ہوا، شوال کی سعادتیں موجود ہیں، اور رمضان تازہ تازہ روزوں کی سعادتیں دے گیا، وہ دل کے اندر وہ روحانیت اور نورانیت باقی ہے۔ اس میں اللہ پاک کے ذکر کو ایسے وجدان کے ساتھ اور ایسے درد کے ساتھ اور ایسے سوچ کے ساتھ اور ایسے اندر کے غم اور ساز کے ساتھ کہ رواں جسم کا انگ انگ اللہ جل شانہ کی محبت میں تڑپ اٹھے، اللہ کے درد میں، اللہ کے غم میں
میرے مولا کی جستجو میں جسم کا ہر ایک حصہ اللہ اللہ پکارنا شروع ہو جائے. تو ایسا ذکر کریں گے نا, کیوں اللہ والے. پھر ذکر کے بعد مراقبہ ہوتا ہے. یہ تھوڑی دیر جو سکوت ہوتا ہے یہ مراقبہ ہوتا ہے. اور مراقبہ تو لمبے لمبے مراقبے تنہائیوں میں کریں, یہ اس کی ہلکی سی مشق ہوتی ہے. اور مراقبہ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کے عرش سے سنہری اور نورانی رنگ کی روشنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میرے دل پہ پڑ رہی, اور میرا دل جو ہے اللہ اللہ کہہ رہا ہوں. اور پھر اتنا میرا دل بھر گیا اس نور کی وجہ سے, میرے روئیں اور میرے بال میں سے اللہ اللہ لفظ پھوٹ رہا. اور اس کی مشق کرتے کرتے ایک وقت اللہ والوں صاحب مشاہدہ لوگ بتاتے ہیں ایسا آتا ہے ایسا ہو جاتا ہے, ایسا آتا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے. اور آنکھوں سے میرے رب پھر دکھا دیتا ہے. یہ موقع ہے مہینہ بھر کے راشن کو لینے کا. اور پھر جو شخص لفظ اللہ پہ ان اذکار کی مجالس پہ محنت کرتا ہے اس کی نمازیں جاندار بن جاتی ہیں, اس کی زندگی سے حقوق العباد آنا شروع ہو جاتے ہیں, معاملات کو پرکھنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ کسی کے حق پہ احتیاط کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر خطا ہو بھی گئی اس کی ادائیگی کا فکر دامن گیر ہو جاتا ہے کہ بس مرنے سے پہلے میرا یہ ادا ہو جائے. جب یہ شروع ہو جائے گا کتنے معاشرے کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے, معاشرے میں سکون آئے گا نہیں آئے گا, عدالتیں خالی ہوں گی یا بھری ہو رہیں گی. پھر وکیل اپنے کاروبار کو اور سوچیں گے, ہر شخص وکیل بننے کی کوشش نہیں کرے گا. ہاں پھر یہ جج حضرات بیچارے کہتے ہیں ہم جج, مجھے کئی ججز حضرات نے کہا کہ ہم جج جو ہیں وہ چند ہیں اور کیسوں کی اتنی فائلیں پڑی ہیں, ہم لمبی لمبی پیشیاں کیسے نہ دیں, کیا کریں. اتنے زیادہ کیس ہیں جس کی حد نہیں, اور بیچارے دیوانے ہو جاتے ہیں, ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. اور جو منصف جج ہوتے ہیں بس ان کا تو حال نہ پوچھو. پھر ججوں کو فرصت ملے گی, ان کے اندر انصاف کا جذبہ اور بڑھے گا. پھر حکومتیں پریشان نہیں ہوں گی, پھر ملک میں چین امن آئے گا, پھر کسی کا نام دہشت گردی ختم ہو جائے گی. جب اللہ جل شانہ کے نام کا تعارف آئے گا, پھر اللہ جل شانہ نام کی لذت آئے گی, پھر حقوق کی ادائیگی اپنے ذمے ڈالے گا, اور کوئی کسی نے میرا فرض ادا نہیں کیا, کسی کے ذمے حق ہے وہ چھوڑ دے گا. پھر اپنے کے پیچھے پڑے گا کہ میرے ذمے لوگوں کے کیا ہیں. پھر یہ نہیں کہے گا کہ لوگوں کے ذمے میرے کیا ہیں. پھر معاشرے میں امن چین آتا چلا جائے گا, پھر معاشرے کا ہر شعبہ پر سکون ہوتا چلا جائے گا. پھر یہ حکمرانوں کو گالیاں نہیں دے گا, پھر یہ کافروں کو گالیاں نہیں دے گا, اسے تو اپنے من سے فرصت ہی نہیں ملے گی. تو کیا خیال ہے, آج سے ایسے ذکر کی مشق کریں گے؟ انشاءاللہ ہم سب کریں گے. آج سے ایسے ذکر کی مشق کریں گے. اور ابھی ذکر خاص جو پڑھا جائے گا اس کی مشق کریں گے. پھر ذکر سلطان الاذکار ہوگا, پھر اس پہ مشق کریں گے. یہ تسبیح خانے میں بیٹھ کے اس کی مشق کر لیں, گھروں میں کرنا آسان ہو جائے گا. فقیر جو کہہ رہا ہے سمجھ لو اللہ والو, تسبیح خانے میں بیٹھ کے اس کی مشق کر لو, پھر تنہائیوں کے ذکر کی لذتیں بڑھ جائیں گی. پھر اللہ تنہائیوں کے ذکر کی توفیق عطا فرما دیں گے. پھر اللہ پاک غیب کے خزانے سے اپنا تعلق نصیب فرما دیں گے. یہ موقع ہے اللہ والو. ارے سنو تو صحیح, گھر بھی چھوڑا, کاروبار بھی چھوڑا, ساری گھر کا سکون, اپنی زندگی کا نظام کبھی ادھر ادھر کر کے یہاں پہنچے تسبیح خانے, اور تسبیح خانے پہنچ کے بھی اپنی طبیعت کو نہ چھوڑا, اپنی من کو نہ توڑا, اور یہاں سے کچھ لے کے نہ گئے تو کیا فائدہ آنے کا. لیکن ایک بات یاد رکھنا,
یہاں آنا نہ چھوڑنا۔ یہ شیطان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ روپیہ مل جائے تو اس کو تو جیب میں وزنی کر کے دکھاتا ہے، 1 کروڑ نیکی مل جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں دکھاتا، کہتا ہے اتنے عرصے سے تو آ رہے تجھے ملا کیا ہے، یہ دکھاتا ہے۔ اس لیے کبھی آنا نہ چھوڑنا۔ یہ آتے آتے ہی پہلے بچہ بیٹھنا سیکھتا ہے نا ارے بیٹھتے ہی وہی بچہ پھر معلم اور استاد اور پھر بڑا بن جاتا ہے۔ آنا نہ چھوڑنا۔ اگر کوئی نہیں آ رہا اور آپ کی نظر میں ہے وہ نہیں آ رہا، اس کو محبت پیار سے بار بار یاد دہانی نہ چھوڑنا، اس کو یاد دہانی کراتے رہیں، اس کو نہ چھوڑنا۔ یہ آنا ہی ہماری ضرورت ہے، بس آنے سے ہی کام بنتا رہے گا، چاہے بظاہر بنتا نظر نہیں آ رہا لیکن بن رہا، نظر نہیں آ رہا بن رہا، نظر نہیں آ رہا بن گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ پھر اللہ سے مانگے بیٹھ کے، اس لیے مانگیں گے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، جو اب تک بول بولے میں بھی مخلوق، یا اللہ میرے بول بھی مخلوق، اور اللہ میرے ان بولوں کے اندر اگر کوئی برکت آئے گی اور اگر کوئی وجود آئے گا میرا اللہ تیری چاہت سے آئے گا۔ ایسے ہے نا؟ کس کی چاہت سے؟ اللہ جل شانہ کی چاہت سے آئے گا۔ تو یا اللہ اب تجھے بیٹھ کے ہم یاد کریں گے، یہ ذکر دعا کریں گے، یہ سلطان الاذکار کریں گے، تاکہ ہمارے ان بولوں کے اندر وجود آ جائے، اور وہ آئے گا صرف تیری چاہت سے۔ کس کی چاہت سے؟ اللہ جل شانہ کی چاہت سے آئے گا۔ تو اللہ کی چاہت کا نام وجود ہے۔ اب اس لیے بھکاری بن کے، عاجز بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، سوالی بن کے اللہ کا ذکر کریں گے اور دعا کریں گے، اور سلطان الاذکار اپنے وجد اور وجدان اور کیفیت کے ساتھ کریں گے تاکہ اللہ کو ترس آ جائے۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات يا أول الأولين يا أول الأولين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا كريم يا كريم يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام یا اللہ پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما، ساری امت کی بگڑی بنا، اپنی ذات عالی کا کامل تعلق و تعارف عطا فرما، یا اللہ اپنی ذات عالی کی کامل معرفت عطا فرما، اپنی ذات کی جستجو عطا فرما، اپنی ذات کی محبت کا غم عطا فرما، عشق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی مشکلیں حل فرما، کامل ایمان عطا فرما، کامل اخلاق عطا فرما، اور کامل محبت عطا فرما، اور کامل الفت عطا فرما،
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے جرائم کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے جرائم کو معاف فرما، بس عفو کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اور فضل کا معاملہ فرما، اور کرم کا معاملہ فرما، خصوصی عطا، خصوصی شفقت یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ جتنی بھی دوست تشریف لائے ہیں اور جتنی بھی بہنیں تشریف لائی ہیں اور دنیا کے جس کونے میں آواز سنی جا رہی سنی جائے گی، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشش فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی بخشش فرما، ہمارے ہر حال میں ہماری مدد فرما، ہر حال میں ہماری نصرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، اپنے ساتھ محبت کا معاملہ فرما، اپنے خاص کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، سارے فریادی بیٹھے ہیں اور سارے دکھیارے بیٹھے ہیں اور سارے کے سارے ہر در سے ٹھکرائے بیٹھے ہیں، غموں کو اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں، طوفان دل کے اندر ہیں۔ اے اللہ کوئی سننے والا نہیں، سب نے آنکھیں بند کر لی ہیں، کان بھی بند کر لیے ہیں، اللہ سب منہ موڑ گئے ہیں، بھکاری اور یتیم کی طرح جس کا کوئی نہ ہو چوراہے میں کھڑے ہیں۔ اے اللہ ابھی تو تجھے عرض کیا ہے، یا دلیل المتحیرین، یا دلیل المتحیرین، اے اللہ ابھی تو تجھ سے عرض کیا ہے، اے اللہ ہم سب کا ہاتھ تھام لے، تیرے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ یا اللہ تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے۔ اے اللہ تو نے حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی میں مدد کی تھی، ان اندھیروں میں ہماری مدد فرما جس طرح وہ اندھیرے میں تھے۔ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں تو نے مدد کی تھی، گناہوں کی آگ میں گھرے ہوئے ہیں، ظلم کی آگ میں گھرے ہوئے ہیں، غربت کی آگ میں گھرے ہوئے ہیں، مہنگائی کی آگ میں گھرے ہوئے ہیں، سیلاب کی آگ میں گھرے ہوئے ہیں۔ اب تیری مدد چاہیے اللہ، تیرا حکم چاہیے اللہ، تو ہی ہمیں نکال سکتا ہے۔ ہم بڑے مجبور ہیں، اپاہج ہیں، لولے لنگڑے ہیں، کچھ چل نہیں سکتے، ارے اللہ دیکھ نہیں سکتے، تجھ سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، تجھے اپنے دکھ سنا رہے ہیں، تجھے نہیں سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے؟ یا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ بچہ گھر آیا تو بھوکا تھا، ماں کو سنانے لگا، اماں میں ایسا بھوکا ہوں، اماں میں پیاسا ہوں۔ اللہ ماں تڑپ جاتی ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تجھے بیٹھ کے اپنے غم سنا رہے، تجھے اپنے دکھڑے سنا رہے۔ یہ سارے میرے ساتھ ہیں میرا اللہ، یہ بھی کہتے ہاں ہاں ایسا ہی ہے، اس لیے تو ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اور آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ اگر تجھے نہ دکھ سنایا تو کس کو سنائیں گے؟ کون ہے اس دنیا میں داتا اور مشکل کشا؟ تیرے علاوہ کون ہے؟ یا اللہ تو ہمارے غموں کو سن لے، ہمارے دکھوں کو ختم کر دے، ہماری دنیا میں خیریں عطا کر دے اور برکتیں عطا کر دے، اس طوفان کو ٹال دے، اس پریشانیوں کو ٹال دے، ان غموں کو ٹال دے، ان مصیبتوں میں راحت کی شکلیں پیدا کر دے، ان مصیبتوں میں راحت کی شکلیں پیدا کر دے، ان پریشانیوں اور دکھوں میں عافیتیں پیدا کر دے، ان بیماریوں میں یا اللہ شفا کو نکال دے۔ یا اللہ جتنے مقروض بیٹھے ہیں ان کے قرضوں کی خلاصی کا غیر سے انتظام فرما۔ وہ چاہتے بھی ہیں قرضے ختم ہو جائیں، بس در بند ہو جاتے ہیں، تو اب در کھول دینا میرے اللہ۔ بے اولادوں کو اولاد دے دے، مائیں بیٹھی رو رہی ہوتی ہی کسی کے بچے کو کھیلتا دیکھ کے مائیں کے اندر ٹوٹ جاتا ہے کہ ہمارا بچہ ہوتا، ہم اس کو اپنے سینے سے لگاتے۔ میرا مالک تیرے پاس کوئی اولاد کی کمی ہے، تیرے پاس کوئی روٹی کی کمی ہے، یا اللہ تیرے پاس کوئی گھر کی کمی ہے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے،
بے سہاراؤں کو سہارا دے دے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ نیکی مانگنے والے ہیں ان کو نیکیاں دے دے، اے اللہ مشکلات میں گھرے ان کی مشکلیں دور فرما، مقدمات کو ختم فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ تیرے ہی در پہ سارے عاجز آئے ہیں، ہر طرف طوفان ہی طوفان ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اے میرا مالک، ایک بچے کو ماں نے گھر سے نکال دیا، یا اللہ دروازے میں بیٹھا تھا، ماں نے اسے دمکایا کہ چلا جا، گلی کی نکڑ پہ جا کے پھر مڑ مڑ کے دیکھتا تھا، پھر آتا تھا، پھر واپس آ جاتا تھا، پھر چلا جاتا تھا۔ ماں نے غصے سے کہا جاتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا ماں راہیں بڑی ہیں، راستے بڑے ہیں، بس ایک چیز ہے کہ اماں کس کو کہوں گا۔ اماں تھامنے والے بھی بہت ہیں، چھوٹی بھی مل جائے گی، جگہ بھی مل جائے گی، اماں کس کو کہوں گا؟ اماں مجھے نہ نکال، مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے سینے سے لگا لے۔ میرا اللہ اگر تو نے نکال دیا، تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم در بدر گر جائیں گے، پھر اللہ کس کو کہیں گے؟ اے میرا اللہ ہمیں نہ چھوڑ، بس ہم نے تجھے چھوڑا ہے، تو ہمیں نہ چھوڑ، ہم نے تجھ سے منہ موڑا ہے، تو یا اللہ ہم سے ہاتھ نہ ہٹا، اپنی رحمت اور کرم کا معاملہ فرما، فضل عطا کا معاملہ فرما۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، ایک چرواہا تھا، تجھ سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا، جو تیری شان نہیں تھی اور تو تیری شان میں گستاخیاں کر رہا تھا، اس کی معصومیت کے صدقے تو نے اس کی باتوں کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ آج ہم وہی چرواہے، تیری شان کوئی بات نہیں کی، ہم نے تو گستاخیاں کی ہیں، جس طرح تو نے اس معصوم چرواہے کے اخلاص کی وجہ سے اس کی باتوں کو قبول کیا تھا، اس چرواہے کے وسیلے سے ہماری باتیں قبول کر لے، ہماری فریادیں قبول کر لے، ہماری دکھ کی باتیں قبول کر لے، ہماری شکلوں کو نہ دیکھ، ہمارے عملوں کو نہ دیکھ، ہمارے زندگی کے دن رات کو نہ دیکھ، ہماری صبح شام کو نہ دیکھ، بس اپنی شفقت کو دیکھ، بس اپنی عطاؤں کو دیکھ، بس اپنی جود و کرم کو دیکھ، اور آج شفقت کا فیصلہ کر دے، اور آج راحت کا فیصلہ کر دے، اور آج رحمت کا فیصلہ کر دے، آنے والا کوئی خالی نہ جائے، ہرا بھرا کر دے، ہرا بھرا کر دے، تسبیح خانے کی خدمت کرنے والوں کو سدا بہار کر دے، ان کی نسلوں کو سدا بہار کر دے، یا اللہ ہر آنے والے کو فیض دے دے، رحمت دے دے، برکت دے دے، شفقت دے دے، کامل ایمان عطا فرما، کامل اخلاق عطا فرما، غیب سے ہماری مدد فرما۔ یا اللہ اس شب جمعہ کی اس رات کو، اس شب جمعہ کو اور اس مبارک رات کو ہمارے لیے اور سعادتوں کا ذریعہ بنا، اور اس میں جو سعادتیں یا اللہ راز میں ہیں ان کو ہم پہ کھول دے، ان برکتوں کو ہم پہ اے اللہ نچھاور کر دے، اور ہمیں اس میں سے حصہ عطا کر دے۔ کریم اللہ، کریم مولا، خالق اور مالک اللہ، سخی اور لجپال اللہ، بڑے دکھیارے بیٹھے ہیں، کچھ آنسو بھی نکل گئے ہیں، ان آنسوں کو قبول کر لے، ان کو رد نہ کر دے، ان کو رد نہ کر دے، ہماری حاضری قبول کر لے، ہمارا بیٹھنا قبول کر لے، ہمارا آنا قبول کر لے، اور اس ذکر کو قبول فرما، اس تسبیح کو قبول فرما، اس سننے سنانے کو قبول فرما، اس کے اندر اخلاص عطا فرما، اس کو قبولیت عطا فرما، تسبیح خانے کی ضرورتوں کو غیب سے صدا پورا فرما، ہر فتنے سے حفاظت فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ہر خیر کو متوجہ فرما، قیامت تک یا اللہ خدمت کا ذریعہ بنا، ہدایت تزکیہ کا ذریعہ بنا،
اور قیامت تک اس کی ضرورتوں کو پورا فرما، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، ہم سب کو اے اللہ اس کے فیضان سے محروم نہ فرما، ہم سب کو اس کے فیضان میں سے کامل حصہ عطا فرما، بار بار آنے کی توفیق عطا فرما، کسی خطا کی وجہ سے محروم نہ کر دے، کسی غلطی کی وجہ سے محروم نہ کر دے، کسی بے قدری کی وجہ سے محروم نہ کر دے، بس اے اللہ قبول فرمائے رکھ اور جوڑے رکھ، اور ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔